أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، وقال سبحانه وتعالى: وليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وقال سبحانه وتعالى: وهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. سیرت پیغمبر اسلام، آج کی تقریر 200/11/7، یعنی مجموعی اعتبار سے الحمدللہ 199 تقاریر کرنے کے بعد اس بابرکت ذکر کی تقریر نمبر 200، اور اس سال جو 14واں سال ہے اس سلسلے کا، اس سال کی 11ویں تقریر، اور اس سال سیرت رسول کے تاریخی ترتیب میں واقعہ حجۃ الوداع آ گیا. اس حج کے حوالے سے 6 تقاریر ہو چکی ہیں اور آج کی تقریر 7ویں ہے. تو 200/11/7 ایک معذرت جو تقریر کے شروع ہی میں کرنا اس لیے بہتر ہے کہ اس معذرت کا تعلق انہی لوگوں سے ہے کہ جو تقریر کے شروع میں آتے ہیں، آخر والوں سے تو اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. اور وہ یہ ہے کہ الحمدللہ شروع کے 13 سال پابندی وقت کا بڑا خیال رکھا گیا، مگر اس سال بعض وجوہات کی بنا پر 10 سے 15 منٹ کی مسلسل تاخیر ہوتی رہی، جس میں ہمارے شہر کے بے ہنگم ٹریفک کا یقیناً ایک بہت بڑا حصہ، اور تھوڑا سا یہ بھی اندازہ ہوا کہ اب جب موسم سرما یعنی سردیوں کے قریب یہ درس ہو رہا، یہ والا وقت غالباً مناسب نہیں تھا. یا تو نماز جماعت کے فوراً بعد یہ درس ہو جاتا، اور یا پھر آرام اور اطمینان سے 9 اور 9:15 بجے انشاءاللہ آئندہ سال کوشش کی جائے گی کہ ایسا وقت رکھا جائے کہ جسے ہم نبھا بھی سکیں اور شوق رکھنے والے مومنین آسانی کے ساتھ پہنچ بھی سکیں. یہ فیصلہ کرنے میں ان کا وقت ضائع نہ ہو کہ نماز کے بعد گھر میں جائیں کہ نہ جائیں. لیکن عام طور پر جب ایسے وعدے ہوتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ آئندہ تقریر. یہ اس لیے نہیں کہا جا رہا کہ اب 1 یا زیادہ سے زیادہ 2 تقاریر اس سال کی باقی، جس سے خود بخود ایک دوسری معذرت بھی آپ کے سامنے آ گئی. ہماری یہ پوری کوشش تھی کہ سیرت رسول پیغمبر کی وفات تک کا بیان اس سال مکمل ہو جائے. بار بار میں نے عرض کیا تھا کہ پیغمبر کی وفات کے بیان کے بعد بھی یہ امکان ہے کہ پیغمبر کی زندگی کے کچھ متفرق حوالوں سے تقاریر ہو، مگر واقعات ترتیب کے اعتبار سے پیغمبر کے وفات پر اس سال مکمل کرنا تھا. بدقسمتی موضوع کا بڑھ جانا یا حج کے حوالے سے بہرحال میری ایک عادت کا بگڑ جانا کہ جب حج کا تذکرہ آتا تو میں موقع اور محل دیکھے بغیر تفصیلات میں چلا جاتا ہوں. مجھے خود اندازہ کہ خصوصیت کے ساتھ حج کے حوالے سے آخری 3 تقاریر، باوجود میں نے اپنے آپ میں بہت قابو پایا، لیکن ایسے واقعات آتے گئے کہ ہر واقعے کے بعد 1-2 مسئلے بیان کرنا پڑ گئے، اور مسائل کا بیان بھی بہت زیادہ وقت لیتا ہے. اس لیے یہ موضوع اتنا پھیل گیا کہ اس سال تقاریر مکمل کر لینے والا وعدہ بھی پورا نہ ہو سکا. اب اگر زندگی رہی، توفیق رہی، تو انشاءاللہ 1 سال اور، وہ بھی پورا نہیں، آئندہ سال کی شروع کی چند تقاریر.
یہ دو معذرت کرنے کے بعد آئیے اب نفس موضوع پر بات شروع کی جائے۔ آج کی تقریر بھی ذرا سا آپ کو موضوع سے ہٹی ہوئی لگے گی، لیکن دو تین نقطے ذہن میں رکھیے تو یہ تقریر آپ کو اتنی عجیب نہیں لگے گی۔ پہلی بات، بہرحال جو آج کی تقریر کا سب سے زیادہ وقت لینے والا حصہ، یعنی شاید 25 منٹ ایک ہی بیان میں چلے جائیں، وہ پیش اسی حج کے دوران آیا تھا۔ تو واقعات کی ترتیب کے درمیان غیر متعلق واقعہ لگے گا، لیکن بہرحال اسی سفر حج میں یہ واقعہ پیش آیا۔ دوسری بات، یہ خیال بھی رکھیے گا کہ پروردگار عالم کی کوئی مصلحت ہے کہ سیرت رسول کا درس جب ماہ شعبان میں داخل ہوتا ہے، سلسلہ ربیع الاول سے شروع ہوتا ہے، بڑھتے بڑھتے شعبان میں آتا، تو خود بخود یہ موضوع بنتا جا رہا۔ پچھلی دفعہ بھی دجال کا عنوان بن گیا تھا خود بخود، اور دجال کے حوالے سے شعبان کا تذکرہ، اور آج بھی آپ آج کی ایک روایت ایسی ہی پائیں۔ خیر، یہ تیسری معذرت بھی میں نے کر لی۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ آج کی تقریر فقط معذرتوں کی تقریر ہوتی رہے اور کوئی بیان نہ ہو سکے، تو آئیے سلسلہ کلام کو جوڑا جائے پچھلی تقریر کے اختتام تک۔ سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے ایک آدھ پرانی بات کو دہرانا پڑے گا، اور جس بات کو اس وقت دہرانا ہے وہ یہ کہ اللہ کے رسول، اب یہ پہلا جملہ جو ہے یہ پچھلی تقریر کا نہیں، یہ پہلا جملہ فقہی مسئلہ ہے، اور پھر اس کی وضاحت میں پچھلی تقریر کو دہراتے ہوئے ایک نیا مسئلہ آپ کے سامنے لانا ہے۔ اللہ کے رسول غدیر خم کے میدان کے پاس جو مکمل شریعت ہم کو عطا کر کے گئے، اس میں یہ لکھا کہ حج کی 3 قسمیں، پچھلی تقریر میں حج کی 2 قسمیں آئیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حج کی 3 قسمیں۔ اب جو تیسری قسم ہے، کیا یہ بعد میں کبھی بتائی گئی یا اسی آخری حج کے درمیان تیسری قسم بھی آ گئی؟ اور اگر آخری حج کے درمیان یہ تیسری قسم آئی تھی تو یہ خالی زبانی بیان کی گئی تھی، یا یہ کہ جس طرح پہلے 2 حج مجمع کو آدھا آدھا بانٹ کے کروائے گئے، اس طرح سے تیسرا حج بھی پیغمبر نے اپنی ہی نگرانی میں کسی کو کروایا۔ یہ آج کی تقریر کے شروع کے حصے کا خلاصہ۔ حج کی 3 قسمیں، ایک کا نام ہے حج تمتع، یہ وہ طریقہ حج جو اصل حضرت ابراہیم نے بتایا تھا، مگر بعد مکے والے یا عرب والے اس طریقہ حج کو بھول گئے، اور پیغمبر نے ایک مرتبہ پھر اپنے آخری حج میں اس طریقے کو زندہ کیا۔ دوسرا حج ہے حج قران، یہ حج بھی حضرت ابراہیم نے بتایا تھا، مگر اس والے حج کی وہ مکے والوں نے یاد رکھا، اور اسی حج پر تقریباً 2500 سال عمل کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم کا زمانہ آج سے 4000 سال پہلے کا، اور پیغمبر کا آخری حج آج سے تقریباً 1500 سال پہلے کا۔ تو 4000 میں سے 1500 نکالے تو 2500 سال بن رہے تھے جب رسول نے اپنا آخری حج کیا۔ تو حضرت ابراہیم نے حج کے دونوں طریقے بتائے، مگر ایک طریقہ لوگوں نے بھلا دیا اور ایک طریقہ لوگوں نے یاد رکھا تھا، اور ان دونوں طریقوں کا فرق یہ تھا کہ جو لوگ مکے اور اس کے اطراف میں رہتے ہیں انہیں حج کا مشکل طریقہ بتایا گیا۔ مشکل اس لیے کہ تم مکے کے اتنا قریب رہتے ہو کہ تمہیں 5-6 دن لگیں گے، اس میں حج مکمل ہو جائے گی، 5-6 دن کی زحمت برداشت کرنا آسان۔ اور جو لوگ مکے سے 88 کلومیٹر سے باہر رہتے ہیں ان کے لیے وہ دوسرا والا طریقہ بتایا گیا، جس کے اندر حج کو 2 حصوں میں بانٹ کر درمیان میں ذرا سانس لینے، آرام کرنے اور فریش ہو جانے کی گنجائش رکھی گئی، اور کہا گیا کہ تم لوگ جو 90 کلومیٹر سے باہر والے ہو، 90 اور 88 یہ 2 لفظ چل رہے ہیں اس لیے کہ میں مسائل کی بہت گہرائی میں اس وقت نہیں جا رہا ہوں۔ کہا کہ چونکہ تم لوگ باہر سے آتے ہو، تمہارا حج ذرا زیادہ لمبا ہوتا، وطن سے نکلنا، سارا سفر طے کرنا، واپس بھی جانا، تو تمہارے لیے ایک مسلسل عمل بہت لمبا ہو جائے گا، اس کے 2 حصے کر لو۔ یہ خلاصہ ہے حج کے 2 طریقوں کہ ایک میں یہ کہا گیا کہ پورا عمل ایک ساتھ کرو، دوسرے آدمی سے کہا گیا کہ نہیں بھائی تھک جاؤ، زحمت ہوگی، پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی،
تو اس ایک عمل کو 2 حصوں میں تقسیم کر لو، پہلے ایک حصہ کر لو، پھر آرام کرو، پھر دوسرا حصہ کرو۔ جس میں آرام دیا جاتا اس کا نام حج تمتع، یہ قیامت تک کے لیے مکے سے باہر والوں پر واجب، اور جس کے اندر آرام نہیں دیا جاتا، کا بس شروع کیا تو عمل پورا کر کے ہی اپنی جگہ سے اٹھنا، اس کا نام ہے حج قران، اور یہ مکے والوں پر واجب۔ البتہ اگر کوئی شخص اپنا واجب حج کر چکا یا ابھی اس پر حج واجب ہی نہیں ہوا تو اسے یہ اجازت کہ جو اس کی ذمہ داری ہے اسے چھوڑ کے دوسرا والا حج کر، مکے والا، اور وہ کہے کہ میں تو باہر والوں والا حج کرنا چاہتا ہوں، اجازت۔ باہر سے کوئی آدمی آ رہا کہہ رہا لیکن میرا دل چاہتا ہے میں مکے والے جیسا حج کروں، اجازت۔ شرط یہ ہے کہ تم پر اپنا حج واجب نہ ہوا، اگر اپنا حج واجب ہو گیا تو جیسا تمہارا حج اللہ نے بتایا ویسا کرنا ہوگا۔ جیسے اگر کسی پر اپنا حج واجب اور وہ کہے کہ میں اپنے مرحوم دادا یا باپ کا حج کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اجازت نہیں، پہلے اپنی ذمہ داری ادا کرو پھر دوسری جانب جاؤ۔ ایک آدمی پر اپنا حج واجب ہی نہیں ہوا یا پہلے واجب حج کر چکا، اب اگر وہ کہے کہ میں کسی اور کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں، اجازت۔ جس طرح افراد کے حوالے سے اجازت ہے اس طرح اقسام یعنی قسموں کے حوالے سے بھی اجازت ہے، مگر اب یہ باقی اس کی ساری تفصیل تقریر نمبر 199 میں آ چکی ہے۔ کچھ لوگوں کے وہ اتنے خشک تقریر تھی کہ واقعاً انہوں نے کہا کہ 199 پر ہم آؤٹ ہو گئے، غالباً 199 پہ آؤٹ ہونا بہت برا سمجھا جاتا، مجھے نہیں معلوم، ان کے انداز اور اسٹائل سے یہ لگ رہا تھا۔ بہرحال وہ ایک مجبوری تھی، اس سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اگر سیرت رسول کو سننا ہے تو۔ اب آئیے آج اسی تقریر کا ایک بچا ہوا حصہ، لیکن اس بچے ہوئے حصے کا پیغمبر کے خالی فرمان سے نہیں حالات سے بھی تعلق، اور وہ یہ کہ حج کی ایک تیسری قسم بھی اسلام نے بتائی جس کا نام ہے حج افراد۔ یہ والا حج وہ کہ یہ بھی اصل میں مکے والوں پر واجب، اور مکے والوں پر دو حج واجب ہو گئے، یعنی واجب کا مطلب ان سے کہا گیا کہ تمہاری مرضی ہے چاہے حج قران کرو چاہے حج افراد، دونوں میں ایک فرق۔ حج قران میں اپنی قربانی کا جانور باہر سے لا کر پورے حج میں اپنے ساتھ چلانا پڑتا، بچوں کے ایک مسئلہ بہت کم لوگوں کو معلوم، اس لیے ایک جملہ کہہ دوں تقریر خشک بھی نہ ہو، مسئلہ بھی نہ بنے، اور یہ ایک دلچسپ بات بھی ذہن میں بیٹھ جائے۔ حج قران جو مکے والوں پر واجب، باہر سے آنے والا جیسے کراچی والا، اس کو بھی اجازت ہے کہ اگر تم اپنا سنت حج کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، اور اس کے اندر سب سے اہم نقطہ یہ کہ اپنی قربانی کا جانور احرام پہننے سے لے کر جانور ذبح کرنے تک ہر جگہ ساتھ لینا پڑتا ہے۔ آج کل کے زمانے میں حج اتنا مشکل ہو گیا کہ لوگ اپنی بیوی کو پورے حج میں ساتھ نہیں رکھ پاتے ہیں، کہا یہ کہ بکری کو ساتھ لے کے چلے۔ ایک تو اس لیے یہ حج آج کل مشکل، اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں کی حکومت اجازت بھی نہیں دیتی، کبھی اجازت نہیں دے گی کہ سارے حاجی مکے میں طواف کرنے آئیں تو 20 لاکھ آدمی 20 لاکھ بکریاں لے کے آئیں، آدمیوں کو رکھنے کی جگہ نہیں ہے، بکریاں مکے میں کہاں رکھی جائیں، اور اگر سارے آدمی عرفات جائیں تو بکریاں لے کے جائیں، عرفات کے خیمے ایسے کہ آدمی پہ آدمی چڑھا بیٹھا ہوتا ہے، وہاں بکریاں کہاں کس کے اوپر بیٹھ کے سواری کریں گی۔ چنانچہ یہ والا حج جو مکے والوں پر واجب کیا گیا، اس کی ایک بہت ہی بنیادی شرط وہ آج کل پوری نہیں ہو رہی، اور یہ چیز یقیناً خدا کے علم میں تو ہے ہی، مگر رسول اور امام بھی اس کو جانتے، چنانچہ اسی وقت مکے والوں کو اجازت دے دی گئی۔ یہ مسئلہ ہم لوگوں کے لیے پیش ہی نہیں آیا، اس لیے ہمیں اس میں کوئی معافی بھی نہیں ملی۔ ہمارے لیے یہ ہے کہ حج میں قربانی کرو، چاہے وہیں خرید کر وہیں جانور ذبح کر دو، مگر مکے والوں کے حج میں یہ واجب تھا کہ اپنی قربانی کا جانور پورے حج میں اپنے ساتھ لے کے چلو، اور خالی ساتھ بھی لے کے نہ جاؤ، یہ پہچان رکھو کہ یہ قربانی کا جانور، بھئی ایک آدمی مکے میں رہتا ہے اس کے بعد اپنے جانور بھی پلے ہوں گے، اس طرح سے قربانی کا جانور لے کے جاؤ کہ پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا جانور۔ جیسے اگر مکے والا حج کر رہا وہ پہچان میں آ جائے گا اس لیے کہ اس نے احرام پہنا، مکے کا رہنے والا ایک آدمی حج کے دوران شلوار کرتے میں گھوم رہا، دوسرا آدمی احرام پہنا، ہم پہچان لیں گے نا کہ یہ آدمی مکے والا ہے مگر اس سال حج نہیں کر رہا، مکے والے پر بھی ہر سال تو حج نہیں کرنا، اور یہ حج کر رہا، تو کہا اسی طرح مکے کے جانوروں میں بھی پہچان رہے کہ کون سا جانور حاجی ہے اور کون سا جانور غیر حاجی، لیکن وہ کیسے پہچان؟ بکری کو کوئی احرام پہنا ہے؟ کہ ہاں احرام تو نہیں، ایک نشانی، اور وہ نشانی یہ کہ اس کے گلے
استعمال شدہ جوتیوں کا ہار ڈالا جائے گا. ہمارے یہاں کسی کے گلے میں جوتوں کا ہار سب ڈالتے ہیں، لیکن یہ حج کا مسئلہ واجب مسئلہ ہے. شیعہ، سنی، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری سب کے نزدیک طے شدہ کہ جو آدمی مکے والا ہو وہ اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ اپنی قربانی کا جانور لے کے چلے. ایک بات، قربانی کے جانور میں نشانی ڈالے کہ یہ میں قربانی کے لیے جانور لے جا رہا ہوں، میں مکے والا ہوں، یہ میرے گھر کا پلا ہوا جانور نہیں. اور وہ نشانی بھی کوئی کراس، کوئی لباس نہیں، ایسی چیز نہیں. پرانی استعمال شدہ چپلوں اور جوتیوں کا ہار بناؤ اور اس کے گلے میں ڈالو. البتہ اگر اونٹ کی قربانی کا ارادہ تو وہاں پہ ہار سے بھی کام چل سکتا ہے اور اس کے کوہان کو ذرا سا کاٹنا جس سے خون جاری ہو جائے. بکری اور گائے اس میں تو جوتیوں کا ہار ہی پہنانا ہوگا. خیر، یہ ایک مسئلہ بڑا عجیب لگتا ہے. بعض اوقات یہ خیال آتا ہے کہ کہیں کوئی لطیفہ تو بیان نہیں ہو رہا، مگر یہ واجبات کا مسئلہ ہے، اس کی پابندی ضروری ہے. اب ہوا یہ کہ مکے والوں پر یہ حج واجب تھا اور یہی پیغمبر نے اعلان کیا تھا. جو لوگ مدینے سے آئے ان سے کہہ دیا گیا تھا جو جانور لے کے آیا ہے قربانی کا وہ یہ حج کر، جو بغیر قربانی کا جانور، جو بغیر قربانی کے جانور کے آ گیا وہ پھر وہ والا حج کرے جو قیامت تک کراچی والوں پر، لندن والوں پر، یعنی باہر والوں پر واجب. مگر مکے والوں کا ایک مسئلہ آگے چل کر بن سکتا تھا، وہ آج کل بن گئے کہ اگر کبھی حکومتی قوانین جانور کو ساتھ چلنے سے روک دیں، جوتیوں کا ہار تو بعد میں پہنائیں گے، پہلے جانور ہی ساتھ نہیں چل رہا، تو پیغمبر نے کہا اچھا. پھر مکے والے انہیں ایک سہولت دی جاتی. حج کے دو طریقے، ایک مکے والوں کے لیے، ایک کا نام ہے حج قران جس میں جانور ساتھ لے کے پورے حج میں گھماؤ، دوسرے کا نام ہے حج افراد. کہا گیا یہ وہ حج جس میں قربانی ہی ساتھ ہے. مکے والوں کو ایک زیادہ سہولت، ہم سے بھی زیادہ سہولت دے دی. ان سے کہا گیا ثواب لینا ہے قربانی والا حج کر، لیکن اگر چاہو تو بغیر قربانی کے حج کر لو. حج میں ایک خاصا بڑا خرچہ قربانی کا ہوتا، اگر قربانی کا خرچہ نہ رہے تو مکے والے کے لیے حج حج ہی نہ رہے گا، ایک طرح کی پکنک یا سیر و تفریح ہو جائے گی. کیونکہ سارا حج کی جگہ اتنے قریب قریب کہ آدمی سارا حج پیدل کر سکے، کس چیز کا خرچہ اس پر آئے گا. یہ ان کو ایک سہولت دی گئی اور آج کل مکے والے اسی سہولت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ حج کرتے ہی وہ والا ہے جس میں قربانی اسلام نے ثابت کر دی. مگر جو لوگ باہر سے آتے ہیں ان کے حج کا پہلے بھی ایک ہی طریقہ تھا، آج بھی ایک ہی طریقہ. وہ کیا کہ حج کرو اس کے دو ٹکڑے کر دو. پہلے والے ٹکڑے کا نام عمرہ رکھا گیا، یہ والا عمرہ نہیں جو ہم لوگ کرتے ہیں، دوسرے کا نام حج رکھا گیا. دونوں کو ملا کے کہا گیا یہ باہر والوں کا حج. اب سنی، پیغمبر اسلام نے اب گویا حج کے تین طریقے بنا دیے، ایک باہر والوں کے لیے، دو مکے والوں کے لیے. لیکن اس وقت تک چونکہ قربانی کا جانور ساتھ لانے کی اجازت تھی، پیغمبر کی حکومت تھی، اسلامی حکومت تھی، اسلامی حکومت اس قانون پہ پابندی نہیں لگا سکتی. چنانچہ کتنے لوگ بھی پیغمبر کے ساتھ حج کرنے آئے. اب کچھ لوگوں کا تو دماغ ہی گھوم رہا ہوگا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہا کیا جا رہا. آخری جملے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ان کے مطلب کی بات بھی شروع ہو رہی ہے. اب کتنے لوگ بھی پیغمبر کے ساتھ حج کرنے آئے، آدھے لوگ قربانی کا جانور لائے اور آدھے نہیں لائے. یہ تفصیل پچھلی تقریر میں آ چکی ہے. پیغمبر نے کہا جو لوگ قربانی کا جانور نہیں لائے وہ یہ سمجھ آئے تو سب لوگ باہر سے کہ ہم باہر والوں والا حج کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا، وہ میں نے تفصیل بتا دی. کچھ لوگوں کو محبت رسول میں اعتراض ہوا، کچھ لوگوں کو تقوی کی زیادتی کی وجہ سے اعتراض ہوا، کچھ لوگوں کو پیغمبر کے ہر عمل پہ اعتراض تھا تو اس پر بھی اعتراض کیا. اور جو لوگ قربانی لائے ہیں وہ وہی پرانا والا حج کریں جو ابراہیم سے چل رہا ہے اور قیامت تک مکے والوں کے لیے رہے. یہ تو ہو گئے مکے والوں کے لیے جو حج کی دوسری قسم یہ حضرت عائشہ کے ذریعے سے پوری ہو. اور آج بھی یہ مسئلہ ہمارے یہاں کا ایک سیریس فقہی مسئلہ ہے. پھر لفظ مسئلہ آ گئے، کچھ لوگ پھر گھبرا گئے، کچھ کے چہروں پہ پھر ہوائیاں اڑنے لگی. لیکن بہت مختصر اسے کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. لیکن پہلے ایک گزارش کر کہ اس وقت تقریر کے دوران عورتوں کا جو فقہی مسئلہ آ رہا اس کی روایت کے الفاظ، معصوم نے بعد میں اس کی کوئی اور وضاحت کی، یہ سارے مسئلے ہیں. اس لیے تقریر کو بحیثیت تاریخ سنیے، بحیثیت مسئلہ نہ سنیے. اس سے پہلے حج کے جتنے مسئلے میں نے اب تک بتائے وہ سب مراجع کرام کے فتووں کے مطابق چل رہے ہیں. حج کی تقریر میں بات پوری 200 تقاریر کی بات نہیں کر رہا ہوں. حج کی تقریریں جو آج ساتھی
یہ والا جو مسئلہ اب آ رہا اس میں ہمارے مراجع میں سے کچھ کا اختلاف تو فقط تعریف سمجھیے. اس کے بعد اگر کسی خاتون کو ضرورت پیش آ جائے تو وہ پہلے اپنے مرجع کا رسالہ دیکھیں کہ وہ بھی اس روایت کو اسی طرح مانتے ہیں یا اس میں کوئی اور وضاحت بعد میں کسی امام نے کی. خیر اب سنیے, مسئلہ آپ کو یاد ہوگا کہ پیغمبر کا قافلہ جس وقت مکے کی سرحد پر جا کر رکا, جسے عربی میں صرف کہتے ہیں, سین رے سے صرف اس جگہ کا نام, جب وہاں پہ جا کے یہ قافلہ رکا, آج کل اس کا نیا نام ہے نواریہ. آج کل اس کا نام ہے نواریہ کہ اگر آپ کسی ٹیکسی والے سے کہنا چاہیں کہ مجھے وہاں جانا, صرف وہ نہیں پہچانے گا نواریہ. خیر دیکھیے یہی وہ خرابی ہے جو مجھ میں آ گئی. سیرت رسول میں یہ سب کہنے کی کیا ضرورت؟ یہ اگر عمرے اور حج کے موضوع پہ کئی قافلے کو مسئلے بتا رہا ہوتا تو سمجھ میں آتا, لیکن کچھ اتنا یہ میرے رگ و پے میں داخل ہو گئے ہیں مسئلے, جب بے اختیار یہ چیزیں زبان پہ آتی. صرف اس جگہ پر جب قافلہ پہنچ کے رکا, شہر میں داخل ہونے سے پہلے آخری منزل لی, ذرا سمجھ جائیں, ہاتھ منہ دھو لیں, تھوڑا سا سامان کو دیکھ لیں, پھر آگے بڑھیں. آج جتنے لوگ مکے میں اس سڑک سے آتے ہیں ان کو یہاں پہ روکا جاتا, بہت بڑی چیک پوسٹ بنی ہوئی ہے خصوصاً حج کے زمانے میں. خیر وہاں پر پتہ چلا کہ حضرت عائشہ عورتوں کی نجاست کی اس حالت میں آ گئی ہے کہ جس کے بعد احرام تو وہ مدینے سے پہن کے آئی, اب خانہ کعبہ میں نہیں جا سکتی, تو جو پورے قافلے نے حج کا پہلا حصہ مکمل کیا جو تقریر نمبر 5 اور 6 میں آیا, یعنی طواف کیا, نماز پڑھی, صحیح کی, یہ سارے واجبات حضرت عائشہ کے لیے مشکل ہو گئی, اس لیے کہ مکے میں جا کر پہلا کام ہے خانہ کعبہ کے ساتھ چکر. خانہ کعبہ میں اس حالت میں عورت جا ہی نہیں سکتی, قدم بھی نہیں رکھ سکتی, بلکہ بعض مراجع تو کہتے ہیں کہ اگر وہاں ہے اور نجس ہو گئی تو نکلنا بھی مشکل, یا تیمم کرے یا دوسرے طریقے جو رسالہ عملیہ میں ہے, بات کو پھیلا نہیں رہا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے یہ پڑھا تھا, وہاں جا کے یہ حالت طاری ہو گئی. پیغمبر انہیں پورے لشکر اسلام سے ہٹ کر تیسرا طریقہ حج سکھایا. اب پورے لشکر اسلام تو میں خیر صحیح بھی کہہ گیا, حج اور جہاد ایک ہی چیز, ہر حاجی اپنی جگہ مجاہد بھی. پیغمبر نے پورے قافلے سے کہا کہ قربانی کا جانور لائے ہو تو حج قران کرو جو مکے والوں کا, نہیں لائے ہو تو حج تمتع کرو جو باہر والوں کا. سارے قافلے نے اس پہ عمل کیا, صرف حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ تم ان دونوں سے ہٹ کے تیسرا حج کرو جس کا نام ہے حج افراد. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ کہ خانہ کعبہ کا طواف اور صفا مروہ کی صحیح سب چھوڑ, بلکہ اب میں ڈر رہا ہوں کہ مسئلہ بھی دقیق نہ آنے پائے, بات بالکل ہوائی بھی نہ بننے پائے, یعنی معمہ بھی نہ بنے, تو بہت ہی مختصر 1-2 جملے کہہ کے آگے بڑھوں. کہا کہ اپنے اس احرام نیت کر دو کہ میں حج افراد کرتی ہوں جس کے اندر خانہ کعبہ کا طواف صفا مروہ کی صحیح سب ثابت, سیدھا عرفات جاؤ اور وہ باقی سارے اعمال کرو. واپس مینا کے میدان میں سر مونڈنے کے بعد اور عورتوں کے بال کٹنے کے بعد پھر طواف ہوتا. پیغمبر کے پورے قافلے نے مکے میں جا کے پہلے طواف کیا, صفا مروہ کی پہاڑیوں میں 7 بار دوڑے, پھر عرفات گئے. لیکن یہ حج کا طریقہ وہ کہلاتا ہے جس میں طواف اور صفا مروہ ختم, تو ڈائریکٹ اپنے حج کو ملا دو عرفات. یہ حج افراد یہ ہے مکے والوں کے لیے. لیکن حضرت عائشہ کے اس واقعے کی بنا پر ہمارے تقریباً سارے مراجع, خصوصاً مرحوم آیت اللہ خوئی, مرحوم امام خمینی اور آیت اللہ سیستانی, وہ دنیا کی ہر عورت کے لیے قیامت تک کسی مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی عورت احرام باندھ کے جب مکے میں آئی تو نجس ہو گئی, اب وہ اپنا عمرہ کیسے مکمل کر؟ کہا کہ چھوڑ دو عمرے, نیت ہی بدل لو اور یہ نیت کر لو کہ اب براہ راست عرفات والا حج کروں گی جو حج افراد کہلاتا, جس کے اندر قربانی بھی معاف ہو جاتی. لیکن اس ایک جملے سے کیا نتیجہ نکلا کہ ایک حج باہر والوں کے لیے ہے, ایک مکے والوں کے لیے ہے جس میں جوتیوں کا ہار پہنایا جاتا. جو لوگ بعد میں آئے شاید سمجھے بھی نہ ہو کہ کسے ہی ہار پہنایا جاتا, بکری کو, کسی حاجی واجی کو نہیں. اور تیسرا حج افراد یہ پیغمبر نے گویا کامن و مشترک کر دی کہ مکے والے بھی اس کو کر سکتے ہیں جب ان کو مجبوری پیش آ جائے کہ بکری نہ لانے دی جائے. کہا جائے بیوی لے جا سکتے ہو, بکری نہیں لے جا سکتے. اور مکے کے باہر والے بھی کر سکتے ہیں جیسے خواتین, کہ جب ان کو یہ مجبوری پیش آ جائے کہ مکے میں آنے دیا جائے گا, خانہ کعبہ میں نہیں جانے دیا جائے گا, کون روکے گا؟ شریعت.
تو یہ والا حج، تیسرا جو حج ہے نا، یہ آدھا باہر والوں کے لیے ہو گیا، آدھا مکے والوں کے لیے، اور تقریباً دونوں کے لیے مجبوری کی وجہ سے ہوا۔ آج بھی ہماری خواتین کے لیے یہ مسئلہ بہت زیادہ پیش آتا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی تفصیل نہیں بتا رہا۔ حج کی 3 قسمیں ہو گئی، تیسرے قسم کا ایک جملہ آ گیا۔ اب سنیے تاریخی واقعہ، وہ یہ کہ حضرت عائشہ کو حکم دیا گیا کہ اے عائشہ، احرام جب تم نے باندھا تھا پاک تھی، راستے کے اندر وہ حالت ہو گئی کہ اب حرم میں نہیں جا سکتی، تو ٹھیک ہے، تم خانہ کعبہ کا طواف صفا مروہ چھوڑو، ڈائریکٹ بیچ کے سارے واجبات چھوڑ براہ راست حج میں داخل ہو گئے۔ جب حج ہو گیا، مکمل کر لیا، اور اب پیغمبر واپس آنے لگے۔ حج کی قسموں کی وجہ سے اس کا بیان ابھی ضروری ہے، لیکن اس کا آخری ٹکڑا اس وقت آنا چاہیے تھا جب پورا حج ہو جاتا، مگر اتنا ٹکڑے ٹکڑے کروں گا تو واقعہ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب سنیں، جب سب لوگ حج کر کے آنے لگے تو حضرت عائشہ نے ایک اظہار افسوس کیا کہ اے اللہ کے رسول، 1.25 لاکھ آدمیوں میں سے جتنے بھی آئے سب نے حج بھی کیا اور عمرہ بھی کیا، یعنی یہ جملے کو میں بدل کے بالکل فقہی جملہ بنا دوں، ہر ایک 2 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف کیا اپنے حج میں، ایک بار آتے ہی، ایک بار مینا سے آ کر، سب نے 2 بار صفا مروہ میں صحیح کی، ایک بار مکے میں آتے ہی، ایک بار عرفات مینا کے بعد۔ جن کو حج کا طریقہ معلوم ہے وہ سمجھ رہے ہیں، باقی لوگ بس مبہم جملے سن لیں۔ سب کو اپنے ایک ایک حج میں 2 طواف ملے، 2 صحیح ملے، میرا جس میں کوئی قصور بھی نہیں، ایک قدرتی اور فطری چیز ہے جو عورت کے اختیار میں تو نہیں۔ کہا کہ میں ایسا حج کر کے جا رہی جس میں ایک ہی طواف ملا اور ایک ہی صحیح ملا۔ پیغمبر نے جب حضرت عائشہ کی یہ گفتگو سنی تو مسکرائے اور کہا کہ نہیں ہے عائشہ، تم بھی اس سے محروم نہیں رہو گے، تم ایسا کرو کہ حج تو کر چکی ہو، ایک الگ عمرہ کر لو۔ میں نے پچھلی تقریر میں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے یہاں جو ایک رواج ہے کہ ہم لوگ جب حج پہ جاتے ہیں تو ساتھ میں دھڑا دھڑ عمرے کرتے ہیں، اگرچہ اس کی فقہی اعتبار سے اس وقت اجازت جب آپ الگ الگ لوگوں کے لیے عمرہ کریں، وہ بھی امام خمینی نہیں مانتے، لیکن جو مراجع مانتے ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں، مہینے میں ایک عمرہ ہوگا۔ مسئلہ ہے کہ مہینے میں ایک ہی عمرہ، ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کو اسلام نے اچھا نہیں سمجھا۔ یہ بھی ان چند چیزوں میں سے ایک عمرہ جس کے بارے میں ایک سوال بنتا کہ وہ کون سی عبادت جسے کم کریں تو زیادہ بہتر ہے، زیادہ کریں تو اس کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے، بلکہ ایک منزل آتی ہے ختم ہو جاتا ہے۔ نماز تو ایسی عبادت نہیں، نماز کے لیے حدیث الصلاۃ خیر موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استکثر، بہترین چیز اللہ نے نماز بنائی، جس کا دل چاہے کم پڑھے، جس کا دل چاہے زیادہ پڑھے، لیکن عمرہ وہی عبادت، مہینے میں ایک دفعہ عمرہ کرو، کیا کہنا اس کی فضیلت، اس کو حج اصغر کہا گیا۔ مگر اگر یہ جوش بڑھ گیا اور مہینے میں 2 عمرے کر دی، اب یہ دوسرا عمرہ تو غلط ہو گیا، بعض علماء کے نزدیک حرام ہو گیا، بعض کے نزدیک غلط ہو گیا۔ لیکن پھر ایک طریقہ نکلا کہ اگر کسی اور کے لیے عمرے کر تو وہ اجازت ہے، لیکن ایک اچھی چیز نہیں مانا گیا۔ تو بعض عبادتیں ڈاکٹر کی دوا کی طرح ہوتی کہ جو مقدار بتائی گئی اس سے بڑھانا غلط ہو جاتا۔ ایسی ہی حدیث وضو کے لیے آتی، وضو میں چہرہ اور ہاتھ 1 دفعہ دھونا واجب، 2 دفعہ دھو سنت، 3 دفعہ دھو حرام، وہ سنت سے ایک دم گرے تو حرام پر آ گئے۔ یہی روایت ولیمے کے بارے میں آتی کہ شادی کے بعد پہلے دن ولیمہ کرنا سنت، دوسرے دن ولیمہ کرنا مزید سنت، تیسرے دن ولیمہ کرنا ریاکاری۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ عبادت بڑھاتے جائیں، آپ کا ایک دن فائدہ ہے، ڈبل میں ڈبل فائدہ ہے تو 3 میں 3 گنا فائدہ ہوگا، نہیں۔ بعض عبادتیں جب آپ اور آگے جائیں گے تو وہ بچوں کے کھیل لوڈو کا کام کرتی کہ آپ جتنا اوپر جائیں گے ایسا نمبر آ گیا کہ سانپ آپ کو لے کے نیچے گرا دے گا۔ خیر اب پتہ نہیں یہ بھی جملہ کچھ لوگ سمجھے کہ نہیں سمجھے، بچے سمجھ گئے ہوں گے۔ لیکن واپس آئی، عمرہ دھڑا دھڑ کرنا اچھی بات نہیں۔ چنانچہ پیغمبر نے اس سفر میں نہ خود کوئی عمرہ کیا نہ اپنے قافلے کو عمرے کا حکم دیا، کیونکہ یہ لوگ مکے میں ایک ہی مہینے رہے، 4 ذی الحجہ کو آئے تھے، 18 ذی الحجہ کو غدیر خم پہنچ چکے تھے، یعنی 14 دن کے اندر اندر مکے سے نکل کے غدیر تک پہنچ گئے۔ تو ذی الحجہ میں آئے تھے، ذی الحجہ میں آتے ہی، مدینے سے آتے ہی جو عمرہ کیا تھا حج والا، اب دوسرا عمرہ کسی نے نہیں کیا۔ یہ نہیں تھا کہ روزانہ 20-20 آدمی بیٹھ کے پک اپ میں جا رہے ہیں اور دھڑا دھڑ عمروں پہ عمرے ہو رہے ہیں، لیکن طواف ضرور کروائے۔ اچھا اب حضرت عائشہ سے کہا کہ نہیں عائشہ تم بھی اس سعادت اور فضیلت سے محروم نہیں ہوگی، جاؤ تم عمرہ کرو۔ حضرت عائشہ گھبرا گئی
کیونکہ اب تک اسلام احرام پہننے کی جگہ مدینہ بتائی گئی. یہ پورا قافلہ مدینے سے آیا، سب لوگ مدینے سے احرام پہن کے آئے. مولا اپنے ساتھیوں کو یمن سے لائے. یمن سے مکے کے بیچ میں ایک پہاڑی یلملم آتی، وہاں سے احرام پہنا جاتا. جب پہلے زمانے میں لوگ پانی کے جہاز سے حج کرتے تھے تو ایک جگہ جا کے جہاز رکتا تھا اور اعلان ہوتا تھا یلملم نظر آ رہا ہے، اپنا احرام باندھ لیں. لیکن یہی دو جگہیں تو حضرت عائشہ گھبرا گئی، اس لیے کہ اس جملے کا مطلب تو یہ بنا کہ مکے میں بیٹھی ہو، مدینے جاؤ، احرام پہنو، پھر واپس مکے آؤ. حضرت عائشہ نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول میں تن تنہا وہاں کہا تو نہیں. ایک تاثر یہ بنا. پیغمبر نے فرمایا نہیں، جو آدمی مکے میں آ چکا اس کے بعد اگر وہ کچھ عمرے کرنا چاہے تو اسے اتنا دور جانے کی ضرورت نہیں. مکے کے قریب ایک جگہ ہے چھوٹا میقات جس کا نام تھا تنعیم. تنعیم محلے کا نام ہے، جیسے کھارا در ہو سولجر بازار. کہا تنعیم چلی جاؤ اور وہیں سے احرام پہن کے آؤ، کیونکہ تنعیم وہ جگہ ہے جہاں پہ حرم ختم ہو جاتا. وہاں پہ آپ شکار کرنا چاہیں شکار کر سکتے ہیں، گھاس کی پتی توڑنا چاہیں گھاس کی پتی توڑ سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی غیر مسلم دوست آپ اسے مکے میں بھی لانا چاہتے ہیں لیکن شریعت کی خلاف ورزی سے بھی بچنا چاہتے ہیں تو تنعیم وہ جگہ، کیونکہ یہ خانہ کعبہ سے صرف 6 میل دور، وہاں پہنچیں گے. جیسے ہی وہاں پہنچیں گے وہ حرم نہیں، غیر مسلم وہاں تک آ سکتا. لیکن کیونکہ غیر مسلم کے مکے میں داخل ہونا گناہ نہیں ہے، حرم میں داخل ہونا گناہ. مکہ الگ چیز ہے، حرم الگ چیز ہے. تو اب یہ تنعیم بہت کام کی چیز. چنانچہ آج کل مکے کا جو فٹ بال اسٹیڈیم بنایا گیا وہ تنعیم سے تھوڑا آگے اسی مسجد عائشہ کے پیچھے، اس لیے کہ بعض ٹیموں فٹ بال کے کھیل میں غیر مسلم کھلاڑیوں کو ہائر کیا، لیکن غیر مسلم مکے میں نہیں حرم میں نہیں آ سکتا. تنعیم تک آ سکتا ہے جو مکے کا ایک حصہ. آج آپ تنعیم میں جائیے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ مکے سے باہر. تو خیر وہ جگہ بڑے کام کی جگہ. سیرت رسول میں تنعیم کا تذکرہ 2 مرتبہ آیا. یہی وہ جگہ جہاں پر پیغمبر کے ایک صحابی پھانسی دی گئی تھی اور کفار مکہ نے گرفتار کر کے پھانسی دی. اور جب ان کا لاشا زمین پہ رکھا تھا زمین پھٹی اور یہ مرد بے گناہ زمین نے اسے اپنے اندر اس طرح سے سمو لیا تھا کہ ان کا لاشا بے احترامی سے بچ گیا. اور یہی وہ جگہ کہ جب پیغمبر حدیبیہ کا معاہدہ کر رہے تھے تو مکے کے پاس جوشیلے نوجوان مطمئن نہیں تھے. انہوں نے تنعیم پر اپنی میٹنگ کی اور کہا یہاں سے پیغمبر پہ حملہ کرنا. مگر یہ 2 واقعات کسی کو یاد نہیں. آج جو ہر ایک کو تنعیم یاد ہے وہ اس وجہ سے یاد ہے کہ پیغمبر نے کہا کہ آیا عائشہ یہ تنعیم چلی جاؤ. تنعیم قریب ترین محلہ مکے سے 6 میل. آج کل تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مکے سے باہر، لیکن ویسے پہلے باہر وہاں. اچھا وہ بھی ایک ویرانہ تھا. جیسے جب شروع میں لوگ کراچی آئے تھے، اگر ان سے کہا جاتا کہ ناظم آباد یا لالو کھیت یا لیاقت آباد جاؤ تو ایک جنگل لگتا، اس لیے کہ کراچی ختم ہو جاتا تھا مثلا سولجر بازار یا گارڈن پر، اس کے آگے ویرانہ. آج کوئی مان سکتا ہے؟ نہیں مان. بالکل یہی تنعیم کی کیفیت. حضرت عائشہ نے گھبرا کے کہا اللہ کے رسول وہاں بھی کیسے جاؤں؟ اکیلی عورت. ان کے سگے بھائی عبد الرحمان ابن ابی بکر، حضرت عائشہ کے ایک بھائی تو اسی سفر میں پیدا ہوئے محمد ابن ابی بکر، ان کی والدہ کا واقعہ بھی ابھی رکا ہوا، وہ بعد میں آئے گا، اس میں مسئلہ استحاضہ طے ہوتا ہے. اب حضرت عائشہ سے کہا اپنے بھائی کے ساتھ چلی جاؤ. چنانچہ بعض علماء نے اس سے یہ استنباط کیا کہ عورت کے لیے محرم کے بغیر 6 میل جانا بھی حرام. لیکن ہمارے علماء نے اس واقعے سے جو مسئلہ اب کیا وہ الگ، وہ یہ کہ اگر عورت کی عزت و ناموس کو خطرہ ہو یا اس کو ڈر لگ رہا تو پھر بغیر محرم کے سفر پہ جانا حرام. لیکن ماشاءاللہ اگر آج جیسی عورتیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. تو اب وہ ویرانہ تھا. چنانچہ حضرت عائشہ کو ان کے بھائی کے ساتھ بھیجا، کہاں وہاں ان کو احرام بنوا کر وہی سارے مستحبات کر کے جو آپ نے حج کی دوسری تقریر میں سنے مسجد شجرہ کہ غسل کرے، اس کے بعد نماز پڑھے، تلبیہ پڑھے، دعا مانگے آ جائے. ہے کتنا 15 منٹ 20 منٹ میں آدمی پہنچ گیا. وہ کھلا میدان تھا ایک ویرانہ، جیسے آج کسی کو سپر ہائی وے کے قریب لے جا کے کھڑا کر دے، کھلا میدان. وہاں سے احرام پہنا، واپس آ گئی، واپس آ کے عمرہ الگ سے کیا. پورے 1.25 لاکھ پیغمبر کے ساتھیوں حضرت عائشہ واحد کہ جنہوں نے حج کے علاوہ ایک عمرہ بھی کیا، اور اس کی ساری وجہ آپ نے سن لی کہ کیا وجہ تھی. چنانچہ جب حضرت عائشہ وہاں سے واپس آ گئی، بعد میں وہیں پر ایک مسجد بنا دی گئی. یہ مسجد زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی گئی اور اب اتنی مشہور ہو گئی ہے حضرت عائشہ کے نام کہ اس کو کہا ہی جاتا ہے مسجد عائشہ. اور مکے کے اندر جتنے لوگ عمرے کرتے ہیں سب وہیں پہ جاتے ہیں، وہاں سے احرام پہن کے آتے ہیں.
حضرت عائشہ کی مسجد اس کو اس واقعے کی وجہ سے کہا گیا جو آپ نے سنا کہ حضرت عائشہ کو یہ افسوس ہو رہا تھا کہ میں خانہ کعبہ کے دوسرے طواف، احرام والے دوسرے طواف سے کیوں محفوظ رہی؟ سب نے احرام والے 2 طواف کیے، میں نے صرف 1 کیا۔ یہ لفظ احرام والا بھی میں نے جان بوجھ کے ڈالا ہے، لیکن یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ جو عمرے کر کے آ چکے ہیں یہ حج ان کے لیے، وہ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں نے یہ لفظ کیوں کہا۔ خیر، حضرت عائشہ کا واقعہ تو اس طرح مکمل ہوا، مگر اس واقعے سے یہ 2 چیزیں قیامت تک شریعت اسلامی میں آ گئی۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی عورت حج کے ارادے سے آ رہی اور بیچ میں نجس ہو جائے تو نہ حج اس کا غلط ہوتا، نہ اس کے ثواب میں کوئی کمی آتی، نہ اس کے لیے کوئی جائے تعصب ہے، افسوس کرے کہ میں بھی اللہ نے مجھے کیوں عورت بنایا کہ اتنی فضیلتوں سے محروم ہوں۔ نہیں، اس کے لیے حل ہے، اور ایسا حل ہے کہ اس کا حج تو مردوں کے حج سے بھی آسان ہو سکتا ہے قربانی کا جانور چھوڑنے سے۔ اور دوسری چیز اس واقعے کی وجہ سے مکے کے اس محلے میں جس کا اصلی نام تنعیم تھا، ابھی بھی یہ نام ہے لیکن فقط کتابوں میں، یا سعودی عرب کے ٹریفک کے سائن بورڈ پر، اس کے علاوہ یہ جگہ مسجد عمرہ کے نام سے مشہور ہو گئی، مسجد عائشہ کے نام سے۔ خیر، یہ واقعہ تو اس لیے پیش آئے کہ پیغمبر کے سارے قافلے وہ 2 والے حج کر لیے جو مشہور تھے، تیسرا والا حج بھی کسی نے کیا۔ اسلام نے تیسرا حج رکھا تو کسی نے کیا، حضرت عائشہ نے۔ اور یہ حج آج کل مکے والے مجبور ہیں یہی حج کرنے پر، کیونکہ قربانی کا جانور ساتھ نہیں لا سکتے، خواتین مجبور ہیں یہی حج کرنے پر جب ان کو وہ مجبوری پیش آ جائے۔ ادھر اس ایک واقعے کے بعد، اس ایک واقعے سے جملہ جو میں کہنے والا تھا وہ کہہ کے پھر اگلے حصے پہ جاؤں، تو اس واقعے نے یہ بتا دیا کہ عبادات کی کثرت کا نام تقویٰ نہیں، اگر عمرے کیے جاؤ یہ تقویٰ نہیں۔ 2-3 مثالیں اور بھی آ گئیں عمرے سے ہٹ کر کہ بعض جگہ پر نیکی کو بھی بہت زیادہ کرنا تقویٰ نہیں مانا گیا۔ حضرت عائشہ کے واقعے سے بھی پتہ چلا کہ عورت اگر اپنی فطری مجبوری کی بنا پر کچھ اہم ترین حصے چھوڑ گئی عبادت کے، جیسے خانہ کعبہ کا طواف، یعنی اگر یوں آپ کسی سے کہیے کہ خانہ کعبہ کا طواف چھوڑ دو تو کہے گا پھر حج اور عمرے کا فائدہ کیا ہوا؟ قرآن دعائیں تو ہم کراچی میں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، مگر وہی بات کہ شریعت وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کا رسول سکھائے، اپنے من مانے خیالات چاہے وہ اچھی نیت کے ساتھ، چاہے وہ حصول ثواب کے لیے ہو، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی چیز اس وقت بھی پیش آئی جب حضرت عائشہ نے اظہار افسوس کیا کہ میں اپنے حج میں کمی دیکھ رہی، اور یہی چیز اس وقت بھی پیش آئی جب پیغمبر نے کہا کہ تم میں سے آدھے لوگ اپنا احرام اتار لیں، تو ایک اعتراض ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آئے ہو حج کے لیے اور بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں اور ہم حج کریں۔ اور یہی مسئلہ اس کے بعد بھی پیش آیا، کب؟ وہ یہ کہ اسی حج کے دوران وہ حکم خدا بھی نازل ہوا کہ جو حکم خدا قریش کی ایک پابندی کو ختم کر رہا تھا۔ قریش نے حج کے دوران ایک پابندی لگائی تھی، مگر پابندی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ اگر آپ زبردستی کسی سے کہے کہ یہ کام کرنا، وہ یہ کام شاید کرے، مجبور ہو جائے مگر دل سے راضی نہ ہو۔ ایک یہ کہ کسی کو ایسی دلیل دے دی کہ اس کا دل خود کہے کہ ہاں بات تو اچھی، تو پھر وہ خود ہی اس بات کو کرے گا، آپ کو اسے ڈرانے دھمکانے کی ضرورت نہیں۔ قریش نے سفر حج میں بہت ساری اپنی طرف سے ایجادات کی، اردو میں اسے کہیں گے اختراعات کی، آج کی فقہی زبان میں کہیں گے بدعتیں کی، تاریخ کی زبان میں کہیں گے کہ حضرت ابراہیم کے طریقے میں تبدیلیاں کی، لیکن ہر تبدیلی کے ساتھ کوئی ایک دلیل ایسی ٹانک دیتے کہ آدمی کو وہ دلیل، وہ چیز بڑی اچھی لگنے لگتی۔ یہ بھی خیال ذہن میں نہیں آتا کہ اگر یہ چیز اچھی ہے تو حضرت ابراہیم نے کیوں نہیں بتایا کہ ہم ابراہیم سے زیادہ شریعت کو سمجھنے والے۔ مثلا اب تک ایک بات آئی کہ لباس اتار کے خانہ کعبہ کا طواف کرو، تو بھائی طواف کا مزہ تو ایسا ہی کہ ذرا سی مشکوک چیز بھی جسم پہ نہ ہو، اگرچہ اس سے ان کا مقصد اپنے لباس کو کرائے پہ چلانا تھا، کیونکہ یہ بات کئی دفعہ سیرت کے رسول میں آئی ہے، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ دوسرا، قریش نے دوسری ایک پابندی لگائی تھی مگر دلیل بنا کر۔ کیا پابندی لگائی تھی؟ کہ ہم حج کے لیے آ رہے ہیں، اور حج کا مطلب ہے صرف اللہ، کہ حج میں خرید و فروخت اور تجارت نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اور دلیل ایسی کہ ہر دل قبول کرے کہ اگر کوئی صاحب حج میں جائے، اپنے حج کے واجبات تو کر لیں، طواف کر لیا، صحیح کر لیا، اب خالی بیٹھے، وہ بزنس شروع کر دیں، تو ایک عجیب سی بات لگے گی کہ بھائی بزنس کے لیے کیا کراچی کافی نہیں؟ 50 سال آپ نے بزنس کرتے ہوئے گزارے، کیا 10 دن یہاں صبر نہیں کر سکتے؟ یہ ہمارے ذہن میں بھی چیزیں آئیں۔ قریش تو اپنی جگہ
ہمیں بھی یہ چیز اچھی نہیں لگے، اس لیے کہ بہت ساری شریعت کی پسندیدہ چیزیں ہمیں اس لیے بری لگتی ہیں کہ ہم اس کے پابند، ہم اس کے عادی نہیں رہتے، وہ ماحول ہم نے نہیں دیکھا۔ جیسے آج بھی اگر کسی کا مذاق اڑوانا ہو تو کہہ دیجئے کہ جی فلاں صاحب نے 2 شادیاں کی، خود بخود ایک ہنسی چہرے پہ آ جائے گی، خود بخود ایک کھیچی زبان سے نکل جائے گی، خود بخود ان صاحب کے تقوی اور روحانیت کا ذرا سا اثر کم ہو، اور اگر 2 کے بدلے 3 کی خبر دی تو حیرت سے لوگوں کی آنکھیں پھٹ جائیں گی، اور 4 کی خبر دیجیے تو 100 سے گر کے بے ہوش ہو جائیں گے کہ ہم سے ایک نہیں سمجھتی وہ کون صاحب ہے جو 4 کیا، لیکن ذہن میں ہمیشہ ان کے بارے میں منفی خیال آئیں گے۔ ایک ایسا مسلمان تو نماز روزہ کچھ نہیں، بس یہی کام کیے چلا جا رہا ہے، شادیوں پہ شادیاں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ماحول اس کے برعکس۔ ہم نے کبھی یہ نہ سوچا کہ اس میں اسلام کا نقطہ نگاہ کیا ہے، شریعت کیا کہہ رہی ہے، کتنے بڑے معاشرتی اور سماجی مسئلے کا حل ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو چیز ہم کبھی نہ دیکھیں وہ بری لگتی ہے، چاہے وہ اچھی ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح کھانے پینے کے کچھ آداب ہیں، توضیح میں جا کے دیکھیے، اگر کوئی اس کی پابندی کرنے لگے ہمیں برا لگے، اس لیے کہ ہم جس ماحول میں ہیں وہاں جو کھانے پینے کا طریقہ، میں خاص اس مجمع سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں ایک عام سی بات کر رہا ہوں، اسی طرح سے یہ بات بھی تھی کہ جس طرح ایک مثال اور دے دی میں کہ اگر عمروں پہ لوگوں کو روکا جائے، زیادہ عمریں نہ کرو، بات بری لگے، لوگ کبھی قائل نہیں ہوں گے، مولانا کو بکنے دیجیے، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارا دل چاہ رہا مثلا۔ اسی حوالے سے ایک بات، قریش نے تجارت کا سلسلہ جاری، تجارت کا سلسلہ بند کر دیا، شاید اس میں ایک مقصد ان کا یہ ہو کہ حج پر آنے والے حاجی تجارت نہیں کر سکتے، تو مجبوراً ان کو چیزیں تو خریدنا، قریشیوں کی تجارت بڑھے گی، ان کی دکانیں چلیں گی، وہ تو مکے کے رہنے والے حج کے منتظم ہیں، وہ تو حج کرتے بھی نہیں تھے اکثر، اور جو کرتے بھی تھے تو وہ الٹا سیدھا کرتے تھے، جو آپ آئندہ سنیں گے۔ خلاصہ یہ کہ یہ تصور مسلمانوں کے ذہن میں بھی بیٹھا تھا، اور انہیں قریش کی یہ چیز بڑی پسند آ رہی ہے کہ اگر حج پر آئے ہو تو حج کرو، قرآن پڑھو، طواف کرو، زیارت کرو خانہ کعبہ کی، قضا نمازیں پڑھو، یہ کیا کہ وہاں بیٹھ کر بھی تم نے اپنا دھندا شروع کر دیا، مگر یعنی دھندا کرنے والے بھی یہ سمجھیں گے جیسے ہم کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ مگر اسلام اس حج کو فقط ایک حج نہیں بنا رہا، پیغمبر نے اس حج کے شروع میں کہہ دیا خذوا عنی مناسککم، اس حج کے ذریعے مجھ سے قیامت تک کی حج کی ساری تربیت حاصل کر لو، یہ تربیتی حج ہے، یہ تعلیمی حج ہے۔ چنانچہ اس حج میں اگرچہ ضرورت بھی نہیں، 4 تاریخ کو یہ لوگ مکہ پہنچے، حج کرتے اور پہلا حصہ کرتے کرتے 5 ہو گئے، 8 تاریخ کو یہ لوگ مکے سے نکل گئے۔ 3 دن میں آدمی کون سی بڑی تجارت کر، مگر جو مقصد یہ حج نہیں تھا، قیامت تک تھا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 نازل، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، آیت نمبر 195۔ پھر وہ آیت آئی جو میں نے پچھلی دفعہ پڑھی، ایک بیچارے کے سر میں جوئیں پڑ گئی تو اس کے بال منڈوانے کا مسئلہ ہے، پھر یہ آیت نمبر 197 آئی، لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اے حج کرنے والوں کوئی تمہارے لیے اس کے اندر حرج نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اشکال کی بات نہیں، اگر تم اس حج کے دوران اپنے رب سے فضل تلاش کرو۔ سورہ جمعہ کے آخر میں لفظ فضل آیا، اور قرآن میں کئی جگہ اور بھی آیا ہے رزق کے معنوں میں، سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ مسئلہ ہے کاروبار کا۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، اے حاجیوں اگر دوران حج کے واجبات کو انجام دیتے دیتے تم کاروبار کرو، بزنس کرو، تجارت کرو، اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل اس کی اجازت۔ خاص طور یعنی میں نے بڑی تحقیق کی کہ کیا واقعاً کسی کا کوئی بڑا مسئلہ حج میں آ کے اٹک گیا کہ وہ گھبرا کے بار بار رسول کے پاس آیا، کیا ہے اللہ کے رسول میں حج پہ تو آ گیا ہوں مگر میرا $1 ملین کا کنسائنمنٹ کھلا جگہ پھنس گیا، کیا میں اس کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں۔ خاص طور پر یعنی کوئی بڑا مسئلہ نہیں بنا تھا کہ لوگ گھبرا کے آئے ہیں اور آیت آئی، خود ہی قرآن نے کہا حج کے لیے آ رہے، یعنی گویا الفاظ مجھ سے سنیے مفہوم قرآن کا، پیغمبر کا حج چل رہا، ایک عام تقریر نہیں، گویا قرآن نے یہ کہا کہ اے مسلمانوں یہ تمہیں کیا ہو گیا، حج کے لیے آئے، خالی نماز روزے اور طواف اور زیارت میں لگے ہو، کاروبار بھی کرو، کوئی اس کے اندر حرج نہیں۔ جیسے نماز جمعہ کے بعد کا، نماز جمعہ سے پہلے کا ذروا البیع، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، اور کہا کہ اس کے بعد کا فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اور جیسے ہی نماز ختم ہو نکل جاؤ زمین، یہ نہیں کہ مسجد میں ہی بیٹھے رات تک، اور کاروبار کرو، فضل خدا تلاش کرو۔ یہ جو آج کل کاہلی آ گئی، یہ جو آج کل تقوی کا
اور نماز جمعہ میں بھی وضاحت کے ساتھ اور حج میں بھی بالکل وضاحت کے ساتھ تذکرہ کر رہا جو ناچ، اس کا مفہوم یہ نکلا۔ اور یہاں پر امام کی حدیث بھی، جب کسی نے پوچھا تھا کہ مولا خدا نے حج کیوں واجب کیا، کئی فوائد بتائے۔ اگر سیرت رسول نہ ہوتی، موضوع میرا حج ہوتا تو وہ پوری حدیث پڑھتا۔ موضوع سیرت رسول کہ پیغمبر نے اپنے آخری حج قریش کو ایک بڑی ضرب یہ پہنچائی کہ جو انہوں نے ساری تجارتیں ممنوع کر رکھی، جس سے بزنس خالی ان کا چل رہا تھا، لیکن اوور آل بزنس بہت محدود سا تھا، لوگ فقط ضروریات کی چیز خریدتے تھے۔ پیغمبر نے اس کو ختم کیا۔ امام نے کہا حج کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی دولت پھیلے، مسلمانوں کی تجارت میں اضافہ ہو، مسلمان سے تجارت کرنا سیکھے۔ اب یہ کتنے بڑے بڑے جملے، خاص طور پر آج کی دنیا کے اندر ایک بڑا مسئلہ ہوتا کہ آپ تاجروں کے سیمینار منعقد کرتے ہیں، آپ پیسے والوں اور سرمایہ کاروں کو خوشامدیں کر کے ہاتھ جوڑ کے لے کے آتے ہیں اپنے ملک میں، آپ انہیں VIP ٹریٹمنٹ دیتے کہ کسی طریقے سے وہ تیار ہو جائے۔ حج تیار شدہ ایک پلیٹ فارم، حج تیار شدہ ایک سیمینار ہے۔ خصوصیت کے ساتھ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حج پر جاتے ہی پیسے والے نہیں، حج پر جانا ہی چاہیے پیسے والوں، ہر ایک کے لیے حج کا حکم بھی نہیں، ایک تیار شدہ ان کے لیے پلیٹ فارم ہے، اتنا بہترین سیمینار کہ نہ آپ کو کسی 5 اسٹار ہوٹل کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو کوئی اسمبلی ہال لینا پڑے گا، اسی خانہ خدا کے صحن میں۔ ذرا سا اگر شک آ رہا ہو کہ بھائی صحن کعبہ میں کوئی تجارت کی بات ہوتی، یہ تو قرآن پڑھنے کی جگہ ہے، ثواب کی جگہ ہے، تو اسی تصور کو ذہن سے نکالا۔ لیس علیکم جناح، کوئی حرج نہیں، ان تبتغوا فضلا من ربکم، اور لفظ بھی لائے اپنے خدا کا فضل۔ مال و دولت کوئی حرام چیز کو چھوڑی، تجارت کوئی مکروہ چیز کو چھوڑی، یہ سانپ اور بچھو کو چھوڑی ہے کہ آدمی اس سے بچے، یہ تمہارے رب کا فضل ہے اگر حلال طریقے سے۔ اور امام نے کہا کہ اس کی وجہ سے مسلمان سے تجارت کرتا، ہزاروں کانٹیکٹ تاجروں کے بن سکتے ہیں اگر واقعاً اس طرح کا حج کیا جائے جیسے رسول چاہتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ کا رسول، یہ ایک نقطہ بھی دیکھیے، یہ جو جملہ آیا نا، جو میں نے ابھی ایک معروضہ آپ کے سامنے پیش کیا، آیت نمبر 197، یہ جو ابھی آپ نے جملہ سنا، اب اس کے حوالے سے ایک جملہ اور سنا۔ یہ جملہ کیوں آیا؟ نہیں، جملہ نہیں، یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ نہیں، واقعہ بھی کون سا پیش آیا؟ یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ مسلمانوں کو ترغیب کیوں دی جا رہی؟ یعنی یہ تو ایک عجیب سی بات لگتی ہے نا کہ مسلمان بیچارے احترام خانہ کعبہ میں تجارت سے ہٹ رہے ہیں اور قرآن دھکے دے رہا ہے کرو تجارت۔ جیسے بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا بہت سے لوگ عام سی مجلسیں سن کر، سب نہیں، اکثریت نہ صحیح، بہت سے لوگ عام سی مجلسیں سن کر گانا چھوڑنے کو تیار ہے، لیکن پھر آپ لوگ ایک آدھ مسئلہ ایسا لے آتے ہیں کہ فلاں والا گانا جائز۔ ارے بھائی وہ خود بچنا چاہ رہا ہے، وہ خود بھاگنا چاہ رہا، آپ کو لگ رہا ہے دھکیل کے کچھ گانے سنوانا چاہتے ہیں۔ یا مثلا آیت اللہ خوئی مرحوم کا داڑھی کے حوالے سے جو مسئلہ توضیح کے آخر میں چھپا، تو اعتراض کہ بھائی جب لوگ جو قائل ہو گئے وہ تو ہو گئے نا کہ داڑھی رکھنا، پھر ایسے 2-4 جملے کیوں آپ نے اس میں ڈال دیے کتاب کہ داڑھی رکھنے والا بھی ایک بار متذبذب ہو گیا کہ شاید کہیں کہیں اجازت ہے داڑھی منڈوانے کی، تو کہیں واقعاً کہیں میرے لیے وہ مسئلہ نہ ہو۔ ضرورت کیا تھی؟ وہ تیار ہے، راضی ہے، رکھ رہا، چاہے غلط خیال سے، چاہے غلط حدیث سے، چاہے بہت زیادہ ڈرا کر، اس کے بعد پھر آپ اسے وہ راستہ کیوں دکھاتے؟ یہ خدا کا طریقہ کہ میں مسلمان تجارت کر کو ویسے ہی چھوڑ چکا، چاہے قریش کی وجہ سے، چاہے پرانے خیالات کی وجہ سے، اور ایسا لگا کہ آئے زبردستی کہہ لیے کرو تجارت، اگر 10 ثواب کرتے تھے 5 چھوڑ دو، 5 کرو، 5 میں تجارت کرو۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ آنے والے زمانے میں یہ چیز امت مسلمہ کی سب سے بڑی ضرورت بنے گی، چاہے اس سفر میں کسی کو تجارت کی ضرورت نہیں، اس سفر میں کوئی ایسا آدمی نہیں آیا کہ جس کا کوئی بہت بڑا مال تجارت سڑ رہا ہو، پھک رہا ہو، ضائع ہو رہا ہو، تو پیغمبر نے کہا اسے بکوا دو، 1.25 لاکھ آدمی ہے، ہاتھ کے ہاتھ بک جائے گا۔ نہیں، یہ خیال کیا گیا آخری زمانے میں۔ اسی طرح اس حج میں پیغمبر نے آخری زمانے کے مومنین کا دوسرے انداز سے بھی خیال کیا۔ یہ خیال دیکھیے، اب تک حج میں کم از کم 2 جملے تو آ چکے ہیں۔ پیغمبر نے حج کا نیا طریقہ دیا امت کو، کیوں؟ اس زمانے کے مسلمان کو اس نئے طریقے کی ضرورت نہیں تھی، وہ والا حج کرنے کو تیار تھا جو مشکل ہے۔ پیغمبر نے کہا نہیں، میں تمہارے لیے کو تھوڑی سچ پہ آیا ہوں، میں تو اس حج پر آیا ہوں تم سے لے کر قیامت تک والے کے لیے، اس کے لیے یہ حج مشکل ہوگا، چنانچہ طریقہ تھی۔ اس وقت لوگوں کو تجارت کی ضرورت نہیں تھی، پیغمبر نے کہا کہ میں خالق تمہیں کو تھوڑی حج کروا رہا ہوں، قیامت تک جو مکے میں آنے والا مجھے اس کا خیال کرنا ہے، اس لیے تجارت کو حکم دیا، اور ان الفاظ سے دیا جو الفاظ صفا مروہ کی صحیح کے لیے آئے۔ 2 درس پہلے بلکہ پچھلی ہی تقریر میں بات ہوئی
کہ مسلمان صفا مروہ پہ جانے کو بھی تیار نہیں تھے، تو کیا کہا؟ فلا جناح، کوئی حرج نہیں ہے جاؤ. اور یہاں بھی کہا گیا لیسا علیکم جناح، کوئی حرج نہیں ہے تجارت کرو. آیت کا انداز وہی ہے جس طرح صفا مروہ بھیجا جا رہا ہے اس طرح تجارت کے لیے بھیجا جا رہا. صفا مروہ کس طرح بھیجا گیا کہ اب یہ لازم ہو گیا، ضروری ہو گیا، اس کے بغیر حج نہیں ہو سکتا. تجارت کو بھی اس انداز سے پیش کی، اور یہ دو چیزیں مل بھی گئی کہ صفا پہاڑی، وہ دو پہاڑیاں جس میں حضرت حاجرہ دوڑی، اس پہاڑی پر بھیج کر اس پہاڑی پر ہم کو بھجوایا. اب یہ وہ موقع جہاں ہمیں حضرت حاجرہ کو یاد کرنا، ان کے بچے کی پیاس کو یاد کرنا، خدا کی خاطر قربانی دینے کو یاد کرنا، یہ سب ہم یاد کر رہے ہیں. اسلام نے ایک مسئلہ اور ڈال دیا جو پہلے آ چکا ہے لیکن میں اہمیت کی وجہ سے دوہرا رہا ہوں. کہا کہ یہ پہاڑی دیکھو، ایک بے چین و بے قرار ماں اس پہاڑی پر 7 مرتبہ چکر لگائی یا 7 میں سے 4 مرتبہ آئی. اس پہاڑی پر اگر اتنی دیر بیٹھو جتنی دیر سورہ بقرہ پڑھا جاتا ہے تو تجارت میں برکت ہوگی. ارے ہم سوچ رہے تھے ایک بے چین ماں کو، ایک بے قرار ماں کو، اس کے ایک شیرخوار بچے کو، اس کی پریشانی کو، اس کی ہجرت کو، اس کی تنہائی کو، اس کے امتحان کو، اس کی عظمت کو، وہ اپنی جگہ. مگر کیونکہ اسلام خالی نماز نہیں پڑھواتا، روٹی کا بھی انتظام کرتا. کہا کہ یہاں اس پہاڑی کو دیکھو، یہ بھی سوچو کہ دولت یہاں سے ملتی. لیکن پریکٹیکل مذہب ہے اسلام، ایک ایسا ہوائی اور خلائی مذہب نہیں کہ حکم دیتا جائے چاہے ہمارے لیے ممکن ہو کہ نہ ہو. ہماری مجبوریاں دیکھ کے خدا ہم سے زیادہ ہمارا خیال رکھ رہا. خلاصہ یہ ہم سے زیادہ ہمارے خدا کو ہمارا خیال، چنانچہ وہاں بھی اور وہی لفظ آیا تجارت میں بھی کہ کیوں اس طرح بیٹھے. بہترین یہ اب تیسرا جملہ پیغمبر کو کس کا خیال ہے؟ اس زمانے کے مسلمانوں کا نہیں، ان کا تو ہے، خالی ان کا نہیں ہے. اس حج کو ایسا بنا رہے کہ قیامت تک کے لیے کام آئے. چنانچہ اس حج کا اختتامی من کن تو مولا پر، من کن تو مولا قیامت تک تحفظ اسلام کا ذریعہ. مگر وہ اختتامی اعلان پیغمبر نے شروع سے قدم قدم پہ ایسی چیزیں رکھی کہ یہ والا حج ہمارے لیے بھی ہو. چنانچہ اب کیا ہوا کہ یہ 2-4 واقعات پیش آئے. تجارت کی بات، حضرت عائشہ کے نجاست کے حوالے سے مسئلہ بتایا. وہ اس باپ کو سر موننے کی اجازت دے دی کہ جو جوؤں سے بیچارے پریشان تھے، اور آدھے لوگوں کا احرام کھلوا کے ان کو آرام کروائے، آدھے لوگ احرام میں. اسی دوران اب ایک عام آدمی سے پوچھئے جو حج کر چکا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو جواب دے گا کہ اس کے بعد پھر ہم لوگ عرفات کے میدان جاتے ہیں. جتنے اب تک آپ نے پیغمبر کے واجبات سنے نا، یہ ہم بھی کرتے ہیں. ہمارا اس کے بعد اگلا قدم کیا ہوگا مکے میں؟ اب ہم جاتے ہیں عرفات. یہ ایک میدان کا نام نہیں، رسول عرفات جانے سے پہلے رکے. ایک بار پھر یہ جملہ عرض کر دوں اور جس کی وضاحت آتی رہے. اس سفر حج میں پیغمبر نے گفتگو تو بار بار کی، مگر 4 جگہ اہم خطبہ دیا. دوسرے خطبے کا نام ہے حجۃ الوداع. عرفات میں جائیں گے، یہ خطبہ دیں گے، وہ بھی آپ کو خلاصہ سنایا جائے گا. چوتھے خطبے کا نام ہے خطبہ غدیر خم. اس کی باری انشاءاللہ آئندہ سال آئے گی اگر میں زندہ رہا. اور پہلا اور تیسرا خطبہ 4 خطبے دیے. دوسرا مشہور حجۃ الوداع، چوتھا مشہور غدیر خم. پہلا اور تیسرا خطبہ یہ تھا کہ آخری زمانے کے حالات کیا ہوں گے اور کیسے مومنین کرام کے ایمان بکیں گے اور لوگ گناہوں میں پڑیں گے. یہ پہلا خطبہ تھا اور تیسرا خطبہ تھا. یعنی اب ترتیب پیغمبر نے یہ بنائی کہ ابھی آدھا حج کیا، آدھا بھی اس طرح کہ کچھ لوگوں کا احرام اتر گیا ہے، کچھ لوگ ابھی تک احرام میں. عرفات جانے والے اس سے پہلے آخری زمانے والوں کا خیال کیا اور بتایا کہ ان پر کیا گزرے گی. عرفات گئے، حجۃ الوداع کا خطبہ دیا، پورا اسلام کا منشور. وہاں سے واپس آئے، اب مکے سے مدینے جانا چاہتے ہیں. مکہ چھوڑنے سے پہلے پھر آخری زمانے کے مومنین کو یاد کیا اور پھر غدیر خم میں پہنچے. تو جو 2 مرتبہ آخری زمانے کے مومنین کو یاد کیا، اب ان کے لیے کوئی کام تو کرنا تھا نا. خالی یہ کہہ دینا کہ فلاں آدمی بیمار پڑے گا، اس کے لیے تو دوا بھی تو منگوا کے رکھنا. پاکستان میں 6 مہینے کے بعد فلاں بیماری پھیلے گی تو اس کے لیے انجیکشن کا انتظام بھی تو کرنا ہے نا. یہ غدیر خم کا میدان. غدیر خم کا میدان دراصل ایک تمہید کے بعد موضوع کو سامنے لانا، اور تمہید پیغمبر نے ڈالی اپنے پہلے خطبے سے، اپنے تیسرے خطبے سے اور دوسرے خطبے سے. چنانچہ راوی یہ کہتا کہ اللہ کے رسول جس وقت آدھے مسلمانوں کو احرام اتروا کے فارغ کر دیا اور اب سب لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ 8 تاریخ آئے. یہ 4 تاریخ کی شام کی بات ہے، 8 آئے اور ہم اپنے حج کے اگلے مرحلے کے لیے عرفات جائیں. وہ عرفات جسے حج کا دن مانا جاتا. پاکستان میں ٹیلی ویژن پہ جو حج دکھاتے پورا حج نہیں دکھاتے، 5 دن کا، خالی عرفات کا دن. وہاں جانے والے کہ ایک مرتبہ پیغمبر
خانہ کعبہ کے دروازے کے قریب پہنچے، 2 جملے آج سنی، پورا خطبہ آئندہ سنیے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کوئی میرے ذہن و گمان میں بھی نہ تھا، لیکن خود بخود موضوع بنتا چلا گیا شعبان اور آخری زمانہ۔ پچھلے سال یہ موضوع بن گیا تھا دجال کی وجہ سے۔ اب سنیے تفسیر امی، ہماری بالکل ابتدائی تفاسیر میں ایک بہت ہی اہم تفسیر، اس تفسیر قمی میں پیغمبر کا یہ خطبہ موجود ہے۔ یہ تفسیر کہلاتی ہے تفسیر علی ابن ابراہیم قمی۔ حجۃ الوداع، پورا حج نہیں کیا، پورے حج کے بعد بھی ایک جملہ کہیں گے۔ علی ابن ابراہیم بہت ہی معتبر ہمارے راویوں میں سے ایک، انہوں نے سلسلہ سند بڑھایا عبداللہ ابن عباس کا، جو فرماتے ہیں عبداللہ ابن عباس وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پیغمبر کے ساتھ آخری حج کیا حجۃ الوداع، خانہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑا، وہ حلقہ کہ جس میں تالا ڈالا جاتا ہے، کنڈا پکڑا پیغمبر کا، خانہ کعبہ کے صحن سب کے سامنے دروازے کا کنڈا پکڑنا، ایک ایسا عمل کہ خود بخود سب کی نگاہیں ہر طرف سے ہٹ کے پیغمبر پر جم گئی۔ بے اشراط الساعہ، اے مسلمانوں کیا میں تمہیں اشراط ساعہ کی خبر نہ دوں؟ یہ اشراط ساعہ کیا ہے یہ اس میں نہیں لکھا، لیکن یہ خطبہ ہی، سوال یہ پیدا ہوتا ہے تفسیر کے اندر پیغمبر کا خطبہ کہاں سے آ گیا؟ یہ خطبہ ہی آیا ہے اشراط ساعہ والی آیت، قرآن کریم کی وہ آیت جسے میں نے آج کے خطبے میں بھی پڑھا اور پچھلے، سورہ محمد کی 18ویں آیت، ترجمہ سنیں، هل ينظرون الا الساعة، کیا یہ لوگ قیامت کو نہیں دیکھ رہے ہیں؟ وَإِن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، جو ان پر بغتتاً آئے گی، اچانک، ناگہانی، یہی آپ لوگ ابھی تک تیار نہیں ہے قیامت کو دیکھنے پر؟ میں نے ذرا قیامت کو دکھانا چاہتا تو قیامت والا باپو ہی بن کے رہ گیا، مگر قرآن کہہ رہا کہ هل ينظرون الا الساعة، کیا یہ لوگ اب تک قیامت کو دیکھنے کو تیار نہیں؟ ان تأتیہم بغتۃ، جو ان پر اچانک آئے گی، اچانک کیوں آئے گی؟ کیسے کی آیت ہے، آیت میرا جملہ نہیں، فقط جاء اشراطھا، کا اس کی ساری شرطیں تو پوری ہو گئی، اس کی ساری نشانیاں تو آ گئی، ساری نشانیاں ساری شرطیں پوری ہو گئی، اب تو قیامت کو ہی آنا۔ کیا یہ لوگ سوچ رہے ہیں ابھی قیامت میں بہت عرصہ باقی؟ قرآن کی آیت فقط جاء اشراطھا، اشراط شرط کی جمع، قیامت کی شرطیں تو پوری ہو چکی، قیامت کی نشان، یہ آیت، اسی آیت کے تفسیر میں یہ خطبہ آیا، کیونکہ پیغمبر نے اخذ حلقۃ بباب الکعبہ، خانہ خدا کے دروازے کا حلقہ پکڑا، اور اس کے بعد کا الا اخبرکم باشراط الساعہ، اے مسلمانوں کیا میں تمہیں نہ بتاؤں اشراط الساعہ؟ قرآن نے کہا قیامت کی نشانیاں آ گئی، تو کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ جس وقت پیغمبر نے یہ فرمایا تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں، فقالوا بلا یا رسول اللہ، یہ بلا آپ نے غدیر خم میں سنا، بلا غدیر خم کے اندر اختتام کو پہنچا، یہ لفظ بلا شروع ہوا اس پہلے خطبے سے، اردو والا بلا نہیں، عربی والا بلا، کہ کہا کیا میں تمہیں قیامت کی نشانیاں نہ بتاؤں؟ مجمع نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یقیناً ہم سننا چاہتے ہیں۔ وَكَانَ أَدْنَى النَّاسِ يَوْمَئِذٍ سلمان، یہ اس لیے ضروری تھا کہ اس حدیث میں بار بار سلمان کا سوال آئے گا، اور اس دن پیغمبر کے سب سے قریب سلمان کھڑے تھے، مجمع تو سوال کر، یہ غدیر خم کی بات نہیں ہے، یہ عرفات کی حجۃ الوداع کی بات نہیں، یہ عرفات نکلنے سے پہلے خانہ کعبہ کے صحن کی بات ہے، پیغمبر دروازے کعبہ کے قریب، سلمان بالکل چپکے ہوئے کھڑے، پہلے سے وہاں پہ تھے۔ مجمع نے کہا بے شک، وقالا پیغمبر نے کہا سن، کب کہا؟ حجۃ الوداع کے خطبے میں کہا، کیوں کہا؟ اس لیے کہ حجۃ الوداع کا موقع قیامت تک کے مومنوں کے لیے، صرف عرض کر دوں خالی اس سال کے لیے نہیں، کہا سنو، من اشراط الساعہ اضاعۃ الصلاۃ، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ نمازیں ضائع کریں، جب نماز ضائع کرنا شروع ہو جائے، جب نمازیں ضائع ہونا شروع ہو جائیں، سمجھ لینا کہ قیامت آ گئی۔ واتباع الشہوات، لوگ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے، کہاں کا خدا، کہاں کا رسول، کہاں کا امام، کہاں کی شریعت، کہاں کا حلال، کہاں کا حرام۔ واتباع الشہوات، لوگ پیروی کریں گے جو ان کا دل چاہے گا، خواہشات نفسانی، یہ آج کل لفظ استعمال بھی بہت ہو رہا کہ ہمارا دل تو یہ چاہتا، کیوں؟ پھر میں بار بار آپ کو یاد دلاؤں، نہیں اپنے آپ کو یاد دلاؤں کہ بھائی میں کوئی عام مجلس یا عام تقریر نہیں کر رہا، سیرت رسول، بات اتنی ہی کہو جو سیرت سے متعلق۔ والمیل الی الہوی، قیامت کی تیسری نشانی یہ
کہ لوگوں کی توجہ، لوگوں کا میلان، لوگوں کا جھکاؤ ہوگا شہوانی خواہش کی طرف، جسے عربی میں ہوائے نفس کہا جاتا، وہ تعظیم و اصحاب المال، ایسے والوں کی بڑی تعظیم ہوگی۔ عزت اور احترام نمازی کو نہیں ملے، عزت اور احترام حاجی کو بھی نہیں ملے، عزت اور احترام متقی کو بھی نہیں ملے گا۔ وہ تعظیم اصحاب المال، اتنی آسان اس کے کچھ جملے ہیں کہ اردو والا تو بغیر ترجمے کے سمجھ جاتے۔ اصحاب مال کو تعظیم ہوگی۔ وہ بیع الدین بالدنیا، اور کثرت کے ساتھ لوگ ایک تجارت کریں گے، اپنا دین بیچیں گے دنیا خریدنے کے لیے، لے جاؤ میرا دین، مجھے چاہیے دنیا۔ یہ قیامت کی نشانیاں، یعنی جب یہ ماحول ہو جائے سمجھ لو کہ قیامت بغتتاً اچانک ناگہانی آ رہی۔ فرماتے ہیں فَإِنْدَهَا نَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ فِي جَوْفِهِ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ بِالْمَاءِ يَذُوبُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ، جب ایسا ہو تو مومن کا دل اس طرح سے گھلے گا جیسے پانی کے اندر نمک۔ مومن کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہوگی، مومن کے لیے زندہ رہنا محال ہوگا۔ مومن کی مثال ایسی ہوگی جیسے آپ نے پانی میں نمک ڈال دیا، گھلتا جا رہا ہے، گھلتا جا رہا، ختم۔ صاحبان ایمان ایسے معاشرے میں اتنے ہی اجنبی بے بس ہو، بے کس بنا دیے جائیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں مومن کی یہ حالت کیوں ہوگی؟ مما یرا من المنکر، جو اپنے چاروں طرف وہ حرام دیکھ رہا، خدا کی نافرمانی دیکھ رہا، اس کی وجہ سے مومن کی یہ حالت ہوگی۔ فلا یستطیع، نہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ حالت نہیں ہوگی۔ فلا یستطیع یغیرہ، مسئلہ یہ ہوگا اس میں اتنی طاقت نہیں ہوگی کہ اس کو بدلے۔ چاروں طرف گناہ اور خرابیاں دیکھو، لیکن جہاد کرنے کی طاقت ہے تو مومن گھبرائے گا نہیں، طاقتور ہوگا۔ پانی میں نمک کی طرح سے کیوں گھلے گا؟ گناہ ہر طرف ہے، خرابیاں ہر طرف، اور مومن فلا یستطیع، استطاعت نہیں رکھتا کہ یغیرہ، کہ ان خرابیوں کو بدل دے۔ بس یہیں پہ میری بات ختم ہوئی۔ قال سلمان ان ھذا لکائن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا ایسا بھی ہونے والا، کوئی ایسا بھی زمانہ آنے والا؟ قال اے والذی نفسی بیدہ یا سلمان، پیغمبر نے کہا بے شک، والذی بیدہ نفسی، اس ذات کی قسم کہ میری جان جس کے ہاتھ میں یہ ہونے والا۔ سلمان یقین نہیں کر رہے، ایسا زمانہ، نماز ضائع کی جائے، دل کی بات مانی جائے، خواہشات نفسانی کی جانب میلان ہو، دین جیسی قیمتی چیز دنیا جیسی حقیر چیز کے بدلے میں بیچ دی جائے۔ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ فلاں آدمی نے سونا بیچ کے کوئلہ خریدا، اس لیے کہ سونے اور کوئلے میں بھی اتنا فرق نہیں ہے جو دین و دنیا میں۔ مثالیں اس لیے بھی دیتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کچھ مثالیں بڑی تیزی سے بدل جاتی ہیں۔ کوئی کہہ دے کہ مولانا اب تو ایسا زمانہ آ گیا ہمارے پڑوسی ملک میں کہ لوگ سونا دے کے پیاز خرید رہے ہیں، تو اسی لیے مثال وہی پیغمبر کی رکھی ہے کہ دین دے کے دنیا، اور سلمان کو یقین نہ آئے، اور پیغمبر کہے کہ ہو کے رہے گا، اور کب کہے؟ حجۃ الوداع، عرفات کا میدان جانے سے پہلے یہ تیاری کر رہے ہیں لوگوں کو غدیر خم کے لیے۔ یاد رکھیں، میں خود بار بار یہ جملہ کہتا ہوں کہ یہ نماز ضائع کرنا تیاری ہو رہی ہے غدیر خم کے اعلان کے لیے، کہ لوگ سلمان جیسے مخلص اتنا پریشان ہو جائیں کہ اے اللہ کے رسول پھر اس کا حل کیا، پھر اس کا علاج کیا۔ دیکھیے اسی اعلان میں مزہ جس کے لیے لوگ خود تیار، اسی اعلان میں مزہ ہے جس کے بارے میں لوگ خود پوچھیں کہ یہ کب ہو رہا۔ جیسے ظہور امام کی اہم ترین نشانی یہ سن لیجیے، یہ 15 شعبان کو کہنے والی بات ہے۔ یہ دو خطبے ہیں، ہو سکتا ہے میں دوسرا خطبہ یہاں نہ پڑھوں، ایک جیسے دو خطبے شاید آپ کو اتنا اچھا نہ لگے تو 15 شعبان کو پڑھ دوں گا، دونوں خطبے حج کے بارے میں۔ ظہور امام کی اہم ترین نشانی کیا؟ امام آئیں گے نہیں، لوگوں کے دلوں سے آواز نکلے گی کہ اب تو کوئی آنا چاہیے جو نظام دنیا ٹھیک کرے۔ وہ منزل آ جائے کہ لوگ خود تڑپنے لگے کہ ضرورت ہے کسی، وہ مرحلہ ہوگا ظہور کا۔ یہی مسئلہ اس خطبے کا بھی سمجھ دیندار مومن کہ اس کا حل کیا، اس کا علاج کیا، اسلامی معاشرے کو اس خرابی سے کیسے بچایا جائے۔ تب وہ اعلان آ جائے من کنت مولا، پھر یہ ربط وہاں سے ملے گا۔ لیکن جو جملہ اس کے اندر پیغمبر نے استعمال کیا کہ حالت یہ ہوگی کہ لوگ دین کو دنیا سے بیچیں گے، اور اس سے پہلے کے دو جملے یاد رکھیں، یہ حالت پہلی مرتبہ نہیں ہوگی پورے امام پر، دوسری مرتبہ ہوگی، ورنہ تقریباً پورا خطبہ نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی تک کا ٹکڑا یہ اس وقت بھی پیش آ چکا ہے کہ جب حسین کو کربلا جانا پڑا۔ یہی اس وقت کیفیت، نمازیں ضائع کی جا رہی، نماز
قضا کرنے کا نام ضائع کرنا نہیں. ضائع کرنا کسے کہتے ہیں آپ؟ ایسی نہ کچھ نہیں مل رہا آپ کو پیسے ملے ہی نہیں، اس کو نہیں کہیں گے آپ نے دولت ضائع کر دی. آ بھی گئے پیسے، شراب میں اڑا دی، چوری ہو گئی، ایسی جگہ رکھ دیے کوئی اٹھا کے لے گئے. نمازیں کے بارے میں یہ بات یاد رکھیے کہ ایک لفظ ہوتا ہے نماز قضا کرنا، ایک ہے ضائع کرنا. ضائع کرنا میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے، اور وہ بھی آتے ہیں جو پڑھتے ہیں، وہ مس نہیں. غیبت کی، گانا سنا، عورت نے بے حجاب طریقے سے نماز پڑھی اور بہت ساری چیزیں، تو نمازیں ضائع ہو رہی ہیں. خواہشات نفسانی اعلان تھا اور دین کو بیچا جا رہا تھا دنیا کے لیے. اور یہ تو وہ لفظ جو میرے مظلوم امام نے صراحتاً دربار شام میں بیان کیا، بلکہ جامع مسجد دمشق. کون مظلوم امام؟ وہ سید الساجدین کے جن کی ولادت کے بارے میں ایک روایت آج کی گئی. تھوڑا سا تذکرہ ان کا بھی کرنا ہے، بہت مختصر صحیح لیکن تھوڑا سا تذکرہ. جب مسجد دمشق میں خطیب یزید کی تعریف کے لیے ممبر پہ گیا اور جہاد حسینی پر اعتراض کیا تو مولا نے بعین ہی یہی لفظ استعمال کیا جو ان کے جد حجۃ الوداع کے حج میں استعمال کر چکے تھے. کیا ہے خطیب، تو نے دنیا خریدنے کے لیے دین کو بیچ دیا، وہ بے سماشتہ رہے، اور کتنا بدترین سودا کیا، کتنا بدترین. پیغمبر نے کہا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ ہوگا. سجاد نے کہا یہ اس وقت ہو رہا، اس کا مطلب وہ بھی پہلی قیامت، مگر اس پہلی قیامت کو حسین کے خون نے روکا اور سجاد کی قید نے روکا. حسین نے خون دیا، قیامت رک گئی. سجاد نے اپنے آپ کو قیدی کیا، خالی قیدی نہیں. بعض جملے ایسے ہوتے ہیں کہ معصوم کے بھی ہو تب بھی زبان پہ لانے کو دل نہیں چاہتا. کہا قیدی نہیں، ایسا قیدی کا انداز ہوتا. اقاد ذلیلا فی دمشق کہنن افضل من الزنج غاب عنہ النصیر. مجھے دمشق اس طرح سے ذلیل کر کے لے جایا گیا جیسے زنجبار یعنی افریقہ کے جنگلوں سے پکڑے ہوئے وہ غلام جن کا کوئی حامی اور ناصر نہ ہو. خالی قید نہیں، ایسی قید تھی کہ ذلت والی، جیسے کوئی لاوارث آدمی کسی کے ہاتھ میں آ جائے. مگر حسین کے خون نے اس قیامت کو تھاما، سجاد کی ایسی قید کی قربانی نے اس قیامت کو تھاما. سجاد کی زندگی دیکھی شروع سے ہی لگتا، شروع سے کہ پروردگار فقط قید کے لیے اس دنیا میں بھیج رہا. اس لیے کہ بعض چیزیں اعتباری ہوتی ہیں، معصومین کے لیے تو وہ کہنا غلط ہے، لیکن بہرحال عام ماحول کے اعتبار سے. شہزادی کے بیٹے ہیں، شاہی مزاج، کہہ رہا ہوں نا، معصومین کے لیے تو غلط ہے لیکن عام ماحول میں تو چلے گئے جملے. شاہی مزاج کے اعتبار سے مرنا مشکل نہیں، بادشاہ کے لیے مرنا مشکل نہیں ہوتا، قیدی بننا مشکل ہوتا. چنانچہ قید کے مقابلے میں وہ مر جانے کو ترجیح دیتے. سکندر سے بھی پہلے سے لے کے ٹیپو سلطان تک سب کے واقعات پڑھ ڈالے. سجاد پروردگار نے پیدا بھی کیا ایسی خاتون کے بدن کہ جن کی بنا پہ وہ شاہی مزاج دنیاوی اعتبار سے کہہ رہا ہوں ملا، اور امتحان شہادت کا نہیں لیا، امتحان قید کا لیا. وہ سجاد جن کی ولادت سن 38 ہجری میں اس وقت ہوئی جب نہ صرف یہ کہ سجاد کا دادا زندہ تھا، بلکہ مولا حسین نے یہ جملہ کہا کہ مجھے اپنے بابا سے اتنی محبت کہ جو میرے بابا کا نام ہے وہی نام میں اپنے اس بیٹے کا رکھ رہا ہوں. سجاد اس حدیث کا آخری فقرہ، کون سی حدیث جو آئی تو محمد کے بارے میں ہے لیکن وہ علی کے بارے میں بھی، کہ اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد. سجاد اوسط علی، اول علی مولا 13 رجب کو پیدا ہوا، آخری علی 10واں امام جس کا پوتا امام زمانہ وہ آخری علی، وہ بھی اسی ماہ رجب 5 تاریخ کو پیدا ہوا. اور سجاد پہلا اور آخری علی ایک مہینے. سجاد ہیں اوسط علی جن کے حالات سب سے زیادہ امام زمانہ کے حالات سے ملتے جلتے ہیں. شعبان امام زمانہ کا بھی مہینہ، اور اس روایت کی بنیاد پر جس کی بنیاد پر آج کا یہ تذکرہ ہو رہا، سجاد کا مہینہ بھی شعبان، دونوں کا مہینہ شعبان، دونوں کے حالات میں بڑی مناسبت. پوری میری 40 منٹ کی ایک تقریر آپ کو ملے گی سجاد اور امام زمانہ. اس وقت اس کو دہرانا نہیں، صرف یہ عرض کرنا
کہ یہ دونوں کے حالات کی مطابقت شروع ہو گئی ہے دونوں کی ماؤں سے. فرق صرف اتنا کہ ایک کی ماں روم سے آئی، ایک کی ماں ایران سے آئی. اس وقت دنیا میں یہی دو بڑی طاقتیں ہیں. سجاد کی مادر گرامی ایران سے، زمانے کے امام کی مادر گرامی روم سے. یہ ایرانی شہزادی ہیں، وہ رومی شہزادی. مگر کتنی مطابقت ہے دونوں کے حالات میں، ماؤں سے سلسلہ شروع ہوتا. جناب شہربانو بھی قیدی بن کے آئے، جناب نرجس خاتون بھی قیدی بنائی. یعنی اسلامی جنگ میں جسے قید کیا جائے اس کو بہرحال کہتے کنیز. انداز شہربانو کا بھی کنیز کا تھا، انداز نرجس خاتون کا بھی کنیز کا تھا. جناب شہربانو نے مدینے آنے سے پہلے اور قید ہونے سے پہلے خواب میں شہزادی فاطمہ کو دیکھا تھا جو بشارت دے رہی ہے کہ تیرا نکاح میرے بیٹے سے ہونے والا ہے. پورا خواب ہے جناب شہربانو کا. میں اکثر پڑھا کرتا ہوں لیکن آج کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس، اشارہ جناب نرجس خاتون کا خواب تو بچے بچے کو یاد ہے. اور چونکہ میں اسے ہر سال دہراتا ہوں تو شب 15 شعبان کی محفل جعفری کی تقریب میں ذرا سا تذکرہ آئے گا. مگر وہاں بھی فاطمہ آتی ہیں، تو میرے بیٹے کی، تیری شادی میرے بیٹے سے ہونے والی، تو میری بہو. یہاں بھی خواب میں شہزادی آتی، وہاں بھی نرجس خاتون میں شہزادی فاطمہ خالی شادی کی بات نہیں کرتی ہیں، قید ہونے کا طریقہ سکھاتی کہ کل محل سے نکلنا، کھلا راستے پہ جانا، مسلمان فوج آئے گی تجھے قیدی بنا لے. قید کے ہونے کا طریقہ، قید سے بچنے کے طریقے تو سکھائے جاتے ہیں، لیکن یہاں اس مصلحت کی بنیاد پر قید ہونے کا طریقہ. اور یہی جملے شہزادی فاطمہ کے شہربانوں سے بھی، یہی جملے، بلکہ یہاں تو زیادہ اہم جملے، اس لیے کہ بادشاہ جب حملہ محل پہ ہوتا ہے بچنے کا راستہ بنا کے رکھتے ہیں. ہر محل کے اندر سے ایک سرنگ نکلتی. جناب شہربانوں کے والد یزگر فرار ہوا، بھاگا، افغانستان تک آ گیا. یہاں کسی نے مار دیا چکی میں، وہ الگ مسئلہ تھا. مگر شہزادی نے پہلے سے بتایا تھا کہ بیٹی شہربانو، کل جب تیرے محل پہ حملہ ہوگا تو شاہی خاندان کے سارے افراد فرار ہو جائیں گے، شہربانو بھی جا سکتی. گیا نا پورا خاندان، مدائن سے نکل کے افغانستان پہنچا. مدائن عراق میں ہے آج کل، افغانستان نے پورا ایران کراس کیا. انہوں نے سفر محفوظ تھا. شہربانوں کو قید ہونے کا طریقہ بتائے، خبردار تو نہ فرار ہونا، باپ آئے گا، بھائی آئیں گے، خاندان کی عورتوں کا دباؤ ہوگا. جیسا کہ وقت بہت کم ہوگا ان لوگوں کے پاس، ایک حد تک انتظار کریں گے، ٹال جانا، یہاں تک کہ مجبوراً بولو. عام حالات میں کوئی باپ اپنی بیٹی، کوئی ماں اپنی اولاد کو نہ چھوڑے، لیکن جب وقت ہی کم ہو، منٹ کی بات، دشمن یعنی ان کے اعتبار سے، ورنہ تو لشکر اسلامی محل کا دروازہ توڑ رہا ہوں، اب اتنا وقت کو تھوڑی کہ بیٹی سے بحث کرے. شہزادی نے بتایا، تبھی تو اس اعتراض کا جواب بنتا کہ جی آپ کا چوتھا امام تو نعوذ باللہ کنیز کا بیٹا تھا. کنیز اس انداز سے گرفتار ہونے والے کو نہیں کہتے جو خود سے اپنی گرفتاری پیش کرے. یہ خاص ایک نقطہ ہے اس واقعے میں. پورا خاندان چلا گیا اس سرنگ سے نکل کے. شہزادی فاطمہ نے منع کیا تھا اپنی بہو کہ تمہیں نہیں جانا، اس لیے کہ اللہ تمہیں ایسی سعادت عطا کرنے والا کہ قیامت تک فخر کیا جائے گا. اوقات جناب شہربانوں کی قید ایسی قید کہ 1000 آزادیاں اس پہ قربان. البتہ یہ فرق اپنی جگہ کہ ایک ماں کی قید تھی اور ایک بیٹے کی قید تھی. شہربانوں کی قید ایسی سعادت دلوا گئی، سجاد کی قید اسلام کو ایسا بچا گئی کہ اب جو آپ اس پورے خطبے کو سنیں گے، ان کی بہت سی نشانیاں اس زمانے میں بھی پوری تھی. یہ سجاد تھا کہ جس نے قیامت کی نشانیاں قریب آنے کے بعد بھی قیامت کو دھکیل دی. اور ایک خاص جملہ وہ یہ کہ چوتھے امام وہ امام کہ سب سے پہلے اہل بیت کے ماننے والوں نے جس کی امامت پر اعتراض کیا وہ چوتھے. دیکھیے ایک تو پہلے ہی اختلاف ہو گیا کہ ہم نہیں مانتے امامت کو، ہم مانتے ہیں. جو امامت کو ماننے والے اب ان کے درمیان بھی دشمن نے پھوٹ ڈلوائی، کئی جگہ اماموں سے اختلاف کیا. ان لوگوں نے جو کل تک امام مان رہے تھے، سب سے پہلے کس امام کی امامت پر اعتراض ہوا؟ مومنین کے درمیان چوتھے امام. سب سے آخر میں کس امام کی امامت پر اعتراض ہوا؟ زمانے کے امام. پہلا امام جس پر اعتراض ہوا، اس کے بعد تو پھر 7ویں امام کو بھی لوگوں نے نہیں مانا، 8ویں کو بھی نہیں مانا، 9ویں کو بھی نہیں مانا.
مگر پہلا امام جس کی امامت پر اعتراض چوتھا، اور آخری امام ہمارے زمانے کا امام، اور حسن اتفاق کہ سب سے پہلے خود خاندان اہل بیت میں سے کس نے امام کے خلاف آواز اٹھائی؟ چوتھا امام، چچا محمد حنفیہ امامت پہ اعتراض کر رہا، اور سب سے آخری خاندان اہل بیت سے کب اختلاف ہوا؟ زمانے کا امام، ان کے چچا جعفر طواب اعتراض کر رہے ہیں، دونوں جگہ چچا کا اختلاف۔ بعد میں اس دوران کئی جگہ پر ہمیں مثالیں ملی کہ خاندان اہل بیت میں سے ہی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، ساتویں امام کی امامت کو ان کے بڑے بھائی نے نہیں مانا، اسماعیلی اور گہرا فرقہ، نویں امام کی امامت کو ان کے چچا اور پھوپھی نے نہیں مانا، ارناب کا واقعہ کہ جس نے پیروں سے پہچانا کون کس کا بیٹا۔ لیکن پہلا اختلاف خاندان اہل بیت میں چوتھے امام چچا، اور آخری امام بھی اختلاف چچا۔ البتہ جیسے ہمیں پتا ہے کہ محمد حنفیہ کو دل سے اختلاف نہیں تھا، چوتھے امام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے اختلاف کیا، جعفر طواب کا بھی دل سے اختلاف نہیں تھا امامت ثابت کرنے کے لیے، یہ تفصیلی بحث۔ چوتھے امام کی سیرت کا ایک جملہ اور سنی۔ آج اتنی مناسبتیں جمع ہو گئی کہ میری تقریر اتنا پھیل گئی، میں خود بھی آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن اب ایک آخری جملہ سنیے، اس کے حوالے سے 2 منٹ کا ایک بیان اور پھر اپنے مسائل۔ چوتھے امام کی سیرت کا ایک پہلو بہت نمایاں نظر آ رہا ہے، وہ یہ کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہر سال حج کرتے تھے۔ ہمارا موضوع حجۃ الوداع، تاریخ کی مناسبت چوتھا امام، چنانچہ تقریر میں دونوں جمع ہوئے، ہر سال حج کرتے تھے، مگر کبھی بھی کسی ایسے قافلے میں حج نہیں کرتے تھے جہاں کوئی ان کو پہچاننے والا ہو، ہمیشہ ایسے قافلے میں جاتے تھے جہاں کوئی پہچاننے والا نہ ہو۔ آدھی اسلامی دنیا مدینے کے پیچھے سے حج کرنے آتی ہے، کوئی شام سے آتا ہے، کوئی قاہرہ سے آتا ہے، کوئی لیبیا سے آتا ہے، کوئی ترکی سے آتا ہے، جو ان علاقوں کے جتنے قافلے سب کو حج پر جانے کے لیے پہلے مدینہ پہنچنا ہوتا ہے، راستہ ہی ایسا۔ مدینے سے دھڑا دھڑ قافلے جا رہے ہیں، چوتھا امام کسی قافلے میں شریک نہیں ہوتا، اپنے شہر کے قافلے نہیں جانا، اپنے محلے کا قافلہ نہیں جانا، اپنے رشتہ داروں کا قافلہ نہیں جانا۔ کون سے قافلے میں جا رہے ہیں؟ دمشق شہر سے قافلہ آیا۔ کون سے قافلے میں جا رہے ہیں؟ فسطاط شہر، قاہرہ کا پرانا نام، وہاں سے قافلہ آیا۔ کون سے قافلے میں جا رہے ہیں؟ مثلا بربر کے علاقے سے، جہاں ساتویں امام کی والدہ رہتی تھی، وہاں سے قافلہ آیا۔ وجہ شہید مرتضیٰ مطہری نے سچوں کی داستان کی جلد 2 پورا واقعہ لکھا۔ وجہ یہ، اچھا، اور جاتے ہیں اس قافلے راستے میں، مدینے سے قافلے میں ملے مکے تک جانا، راستے میں اگر کوئی آدمی اس قافلے میں ایسا نکل آئے جو امام کو پہچان گئے، وہ وہی امام نے قافلہ چھوڑ دی۔ قافلے والے گھبرا گئے کہ اب تو ہمیں آپ کی معرفت ہوئی ہے، آپ ہیں کون اور اب آپ جا رہے ہیں؟ کیا میں اسی لیے تو تمہارے قافلے میں آیا، دوسرے قافلوں میں نہیں گیا، کہ میں حاجیوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کسی کے جانور کی دیکھ بھال، کسی کے بچوں کو سنبھالنا، کسی کے لیے خیمہ لگانا، یہ خدمت ہے جو چوتھے امام کرتے۔ مجھے پتا مدینے کے کسی قافلے میں جاؤں گا کوئی مجھ سے خدمت نہیں لے گا، مجھے پتا ہے رشتہ دار پڑوسی محلے والوں ایسے ہی قافلے میں لوگ تیار ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے کا ایک مزاج بھی ہوتا کہ اگر کوئی اس کے لیے ذرا سے خدمت پر تیار ہو، اپنا سارا بوجھ اس پہ ڈال دیتا ہے۔ اب اس کا بس نہیں چلتا کہ گود میں اٹھا کے مجھے ٹوائلٹ بھی یہی صاحب لے کے جائیں، اس لیے کہ انہوں نے خدمت اپنے ذمے لی۔ ایک مزاج ہوتا، سب کی بات نہ صحیح، اکثریت کی بات نہ صحیح، لیکن ایک مزاج۔ اب چوتھا امام فرما رہا کہ میں اجنبی قافلوں میں جاتا ہی اس لیے ہوں کہ ہر شخص دل کھول کے مجھ سے خدمت لیتا ہے، اور مجھے پتا کہ حج سے 70,000 گنا زیادہ ثواب حاجی کی خدمت کا ثواب۔ دیکھیے معصومین زبان سے تو اپنے ماننے والوں کو یہ بتاتے تھے، مثلا راوی نے حج سے واپس آ کر کہا مولا جس دن ہم لوگ مکہ پہنچے تو سارے ساتھی اتنے بے چین تھے خانہ کعبہ کی زیارت کے کہ سب اپنا سامان چھوڑ چھاڑ چلے گئے۔ میں نے کہا نہیں، یہ ان کا سامان ضائع نہ ہو جائے، سفر میں سامان کی چوری اور بڑی مصیبت۔ میں وہاں ٹھہر گیا جب تک کہ سب واپس نہیں آئے، اس وقت تک میں نے نہ طواف کیا نہ حج کیا۔ امام نے جواب دیا کہ سارا ثواب تو تم لوٹ کے لے گئے، انہیں کیا ثواب ملے؟ جتنا ثواب تھا وہ تو سب تم نے لوٹ لیا، مگر زبان سے کہنا اور بات۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا حضرات زبان سے سب کچھ کہتے ہیں، وقت آئے تو کر کے دکھائیں تو ہم مانیں۔ چوتھا امام نمونہ بن رہا، حتیٰ یہاں تک تاریخ میں کہ گھوڑوں کی مالش بھی نعوذ باللہ چوتھے امام کرتے دل کی خوشی سے۔ اور جہاں کسی نے پہچان لیا کہا فائدہ کیا، میں حج پر جانے کے لیے کوئی تھوڑی تمہارے ساتھ آیا ہوں، میں تو خدمت کے لیے آیا ہوں، اب دوسرے قافلے میں جاؤں۔ ساری زندگی، کون سی زندگی؟
جس کے بارے میں ایک جملہ ہمارے پاس مشہور اور حق، جس نے ساری زندگی روتے ہوئے گزاری، اتنا ماتم اس بابا کا کیا کسی نے نہ کیا، مگر اس ماتم کے درمیان بھی حاجی کی خدمت کر کے بتایا کہ حج کسے کہتے ہیں۔ خالی یہاں تک نہیں، اب مکے پہنچ گئے، تڑپ جاتا ہے آدمی، خانہ کعبہ نظر آ رہا، اس سے زیادہ افضل زیارت کس کی؟ چوتھا امام خانہ کعبہ کا طواف کر رہا، طواف کی وہی حیثیت ہے جو نماز کی۔ ایک جاننے والا نکل آئے، کہا مولا آپ سے تو بہت جاننے والے مکے میں، کسی کا پتہ بتا دیجیے۔ ارے پتہ کیوں پوچھ رہا؟ کہا ایک ضروری کام ہے، اکیلے نہیں کر سکتا، ایک اور آدمی کی مدد چاہیے۔ امام نے جیسے ہی اس کی بات سنی کہا پھر پتہ کیوں پوچھ رہا؟ جب میں تیرے سامنے کھڑا ہوں، پہلا ہی آدمی تجھے مل گیا، مجھ سے کیوں نہ کہا؟ کہ مولا آپ ایک امام، پھر آپ طواف کر رہے ہیں جیسے کوئی نماز پڑھ رہا۔ جیسے ہی یہ کہا امام نے طواف توڑ دی اور مسئلہ شرعی بنا کہ سنت نماز اور سنت روزے کی طرح سنت طواف جب چاہے توڑ سکتے ہیں، اور اگر کسی کی مدد ہو تو یہ ثواب۔ یہ مسئلہ شرعی آغا خوئی اور آغا سیستانی کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں۔ امام نے طواف توڑ دیا، اس کے ساتھ چلے، بتا کیا خدمت؟ اگر میں طواف مکمل کرتا تو جو ثواب اللہ نے ایک طواف پہ لکھا ہے وہ مجھے ملتا، اور اگر مومن کی مدد کے لیے اپنا طواف توڑ رہا ہوں تو ہر قدم پر مجھے 70 حج اور 70,000 عمروں کا ثواب مل رہا۔ ایک ثواب کا ثواب دیتا ہے کہ 70,000 عمروں کا ثواب۔ یہ ہے ہمارے چوتھے امام کی وہ زندگی جس میں سب سے بڑا جو اعتراض عبادتوں پر کر دیتے ہیں لوگ کہ اس کا مطلب ہے کہ ماتم اور عزاداری میں کمی، یہ زندگی کہ اتنا بھرپور ماتم کرنے والا، مگر دیکھیے عبادتوں میں بھی کہیں کمی نہیں۔ لیکن آج چوتھے امام کی ولادت کے اس بیان اور پیغمبر کے حجۃ الوداع کے ساتھ ہم اس مجلس میں جن مرحومین کو اصال ثواب پہنچانے کے لیے بیٹھے ہیں، ان میں ایک مرحوم عبداللہ بھائی رحمت اللہ بھی۔ دیکھیے کیسا خود بخود سارا موضوع بنا۔ جس وقت میں نے امام باڑے کے دروازے میں قدم رکھا تھا اس وقت تک مجھے نہیں پتا کہ آج مجھے چوتھے امام کے بارے میں کچھ پڑھنا، خود بخود پروردگار نے ایک موضوع بنایا۔ یہ مرحوم عبداللہ بھائی رحمت اللہ، جن کی زندگی کا جتنا حصہ میرے سامنے آخری کے تقریباً 15 سے 20 سال وہ یہی سیرت سید سجاد اور سنت سید سجاد، حاجی کی خدمت، عمرہ کرنے والے کی خدمت، ظاہر کی خدمت، کیونکہ میں خود بھی اس منزل سے گزرتا ہوں، اتنا زیادہ نہیں، سال میں ایک دفعہ یا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ، مگر یہ مرحوم اور ان کے ساتھ 4 اور 5 دفعہ سال میں، پھر بھی جو جس منزل سے گزرتا ہوں وہاں کبھی ذرا سا افسوس دل میں آتا ہے کہ اتنی دور سے مکے میں آئے، سب لوگ تو دن میں 10 طواف کر رہے ہیں، اور کبھی ہمارا ایسا دن گزر جاتا ہے کہ صبح سے رات تک خانہ کعبہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا، طواف تو بہت دور کی بات ہے۔ مگر کیونکہ یہ ساری باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آج کا پورا درس خود میں نے بھی پہلے پڑھی تو دل کو ایک اطمینان آ جاتا، اور جب اس کا ثواب دیکھتا ہوں تو خوشی بھی آ جاتی، خوشی بھی ہو جاتی۔ مرحوم اس حوالے سے کتنے خوش قسمت، اور خاص طور پر جب ہم یہ نقطہ ذہن میں رکھتے ہیں کہ ایسے سفر کے اختتام پر وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ جس سفر میں خانہ خدا کی زیارت بھی ہو گئی، پوری کاردہ معصومین کی زیارت بھی ہو گئی، اور آخر میں جا کر غریب الوطنی کے عالم میں انتقال کیا تو غریب الغربا کے دربار میں، جس کا ویسے ہی اپنے ہر شیعہ سے وعدہ، دنیا میں کہیں بھی کوئی انتقال کرے 3 جگہ اس کی مدد کے لیے آتا ہوں، تو جو اس کا مہمان بن کر پہلے سے اس کے پاس موجود، اپنے یہ سارے اعمال مکمل کرنے کے بعد سال گزشتہ حسن اتفاق سے اکتوبر کے مہینے میں میرا اور ان مرحوم عبداللہ بھائی رحمت اللہ اس سفر عمرہ میں اجتماع ہو گیا تھا کہ جب میں واقعاً ان کے ساتھ ہی یہاں سے نکلا تھا اور دیکھا تھا، جیسا کہ میں نے کہا کہ مجھے خود بھی تجربہ ہے حاجی مزاج کا، عجیب مزاج ہوتا ہے حاجی کہ اگر آپ اسے بادشاہ کے محل میں بھی جا کے ٹھہرائیں گے نا تو وہ ہر چیز میں کیڑے نکالے گا، اور خود اگر تھوڑی سی زحمت اٹھائے ٹکریں کھائے تو لیاری ندی کے کنارے واقع جھگی میں بھی رہنے کو تیار ہو جائے گا، لیکن جب تیار شدہ ہر چیز ملتی ہے تو ہر چیز پر اعتراض، مختلف مزاج، مختلف طبائع، مختلف قسم کا علمی شعور رکھنے والے مومنین، انہیں جمع کر کے چلانا آسان نہیں، 1 بار 2 بار 4 بار تو آسان، یا ڈانٹ ڈپٹ کے کام کرنا یا ڈکٹیٹرشپ کے ذریعے قافلہ چلانا تو آسان ہے،
مگر جس انداز سے وہ قافلے میں نے خود دیکھا اور ویسے ہی اطلاع ملتی رہی. اور مرحوم کی اس آخری خوش قسمتی میں موت ان کے گھر والوں کے لیے جدائی اور بدقسمتی کا پیغام اس لیے لائی کہ پیغمبر نے اپنے بیٹے ابراہیم کو دفن کرتے ہوئے جواب دیا تھا. جب کسی نے کہا تھا اللہ کے رسول 11 مہینے کا بچہ مرا اور آپ اس طرح لوگوں میں رو رہے ہیں, کہا جب کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے آنکھ میں آنسو خود آتے ہیں. آنسو کوئی جان بوجھ کے نہیں لاتا, خود آتے ہیں. وہ جدائی کا غم اپنی جگہ, مگر موت گھر میں بھی ہو سکتی تھی, موت اپنی تجارت کے درمیان بھی ہو سکتی تھی, موت گپ شپ دوستوں کے درمیان اس میں بھی ہو سکتی تھی. لیکن کتنی افضل موت تو آنا ہی آنا. کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اس حالت میں انتقال کرے کہ جیسا کہ ایک حدیث من مات علی طلب العلم مات شہیدا, جو طلب علم میں مرے وہ شہید مرا, اور جو حج اور زیارت کے سفر میں مرے وہ بھی شہید مرا. خالی شہید نہیں کہ ایسا شہید کہ جب بھی حج ہوگا یا عمرہ ہوگا یا زیارت دنیا کا کوئی آدمی کرے اس کا ثواب ان لوگوں کے نام اعمال میں لکھا جائے جو اس سفر کے درمیان انتقال کر گئے. تو موت تو ہر ایک کو آنا, جیسے شہید مرتضیٰ مطہری کی شہادت پر حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ خون کے آنسو روتے ہوئے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا, ایک طرف کہا تھا کہ میری ساری زندگی کا نتیجہ پھل اور ماحصل یہ شخص, مگر موت تو ہر صورت میں آنا تھا. بستر پہ بھی موت آتی تھی اور میدان شہادت میں بھی موت آتی. کیا کہنا اس موت کا جو بستر پر نہیں آئی, اسلام کی خاطر آئی. موت ہر آدمی کو آنا تھا, کیا کہنا ایسی موت کا جو اس افضل ترین عبادت خالی اپنا حج اور عمرہ نہیں دوسروں کا حج اور عمرہ کروا رہے ہیں اور اس میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. یقیناً جس کے مہمان ہیں وہ غریب الغربا, نعوذ باللہ اس جملے کا لفظی مطلب نہ لیجیے گا, وہ غریب الغربا اس سے بہتر کون جانتا ہے کہ عالم غربت کی موت کیسی ہوتی ہے اور غریب الوطن کو کیسا سہارا دینے کی ضرورت پڑتی ہے. اس اعتبار سے بڑے خوش قسمت. لیکن یہ ضرور ہے کہ جب بھی کوئی ایسی موت آپ سنیں تو ایک وصیت اور یاد کر لیجیے گا. غریب الغربا کے دربار میں غریب الوطن دنیا سے رخصت ہوا. غریب الوطن ان معنوں میں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھر میں نہیں تھے, مگر کسی اور نے بھی یہ کہا تھا کہ اے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا, اور جب کسی کی غربت کی موت سننا کہ فلاں شخص پردیس میں مارا گیا تو اس وقت میری موت کو یاد کر لینا. کون ہے یہ ہمارا وہ مظلوم آقا کہ جس کی موت اس کے ماننے والوں کے سامنے ایک کتنا بڑا سبق و ہدایت لے کے آتی. غریب الوطن مرحوم عبداللہ بھائی رحمت اللہ حسین کے بھی ظاہر تھے, کربلا سے تشریف لا رہے تھے, مگر غریب الوطنی میں صحیح موت ہوئی. تمام مراسم تجہیز و تکفین مشہد مقدس میں کن شان سے ادا ہوئے. غریب الوطن تھے, گھر والوں میں کوئی نہ تھا قریب, خاص یعنی جن کو وارث نسبی کہا جاتا, مگر نہ غسل میں رکاوٹ پڑی, نہ کفن, نہ نماز جنازہ کوئی مسئلہ بنی, نہ دفن. کوئی ایسا بھی ہے کہ اس کا وارث سامنے, اس کا وارث قریب ہے, اس کا وارث چند قدم کے فاصلے پر ہے, مگر وارث کبھی دور ہو تو مرنے والے کے آخری رسومات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, اور کبھی اتنا قریب ہو مگر نہ غسل دے سکے, نہ کفن پہنا سکے, نہ نماز جنازہ پڑھ سکے, نہ دفن کر سکے, حتیٰ یہ کہ ایک مٹھی خاک بھی اس لاشے پہ نہ ڈال سکے. ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ مولانا آپ جب اس انداز کے مسائل پڑھتے ہیں ایک مٹھی خاک کیوں اس کا ذکر لے کے آتے ہیں, ایک مٹھی خاک سے کسی کو کیا مل جائے گا. میں نے کہا اور کسی مرنے والے کے لیے میں نہیں پڑھتا ہوں, کربلا کے شہید کے لیے اس لیے پڑھتا ہوں کہ حسین کی خواہش یہ تھی کہ اگر مکمل طور پہ تہے زمین دفن نہ کیا جا سکے تو مٹھی خاک ڈال دی جائے. یہ کیسے پتا چلا؟ جب بنی اسد کے مردوں سے وعدہ لے لیا تھا اور پھر عورتوں سے بھی وعدہ لے لیا تھا, آخر میں بچوں کو